بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع امپورٹنٹ ٹاپک پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہوگا وہ ہے ایک خوشحال گھریلو زندگی مگر کیسے. مطلب ایک ہیپی ہوم کیسا ہو یا ایک خوشحال زندگی گھر کی کیسی ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے ہمارے سماج میں کہ ہر آدمی دیگر چیزوں سے، مطلب جو دوسری چیزیں ہیں جن سے وہ پریشان ہوتا ہے، ان میں سب سے زیادہ اس کی پریشانی جو ہے جن چیزوں سے ہوتی ہے وہ گھریلو زندگی سے. مطلب ایک آدمی کی تجارتی پریشانی ہے اپنی جگہ ہے، لیکن اگر گھر سے پریشان ہے اور تجارت اچھی بھی ہو تو وہ پریشان زندگی گزارتا ہے نا. ایک انسان جو ہے مال و دولت کے اعتبار سے پریشان ہو، لیکن گھر میں اگر سکون ہو تو وہ سکون کی زندگی اختیار کرتا ہے نا. تو گھر کی زندگی بڑی اہم ہوتی ہے، یاد رکھیے. اگر گھر کے اندر انسان کو گھریلو زندگی میں اگر اس کو سکون حاصل ہو جائے، خوشحالی مل جائے، وہ اچھا رہنے لگے، تو یاد رکھیے اس کو باقی پریشانیاں نظر نہیں آتی. آئیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی اور خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی ذمہ داریوں کو جب ادا کر چکے ہوتے تو فوراً گھر کی طرف لوٹ آتے. ایک مرتبہ سوال ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کی ذمہ داریاں ادا کر دیتے تو کہاں جاتے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد فوراً گھر چلے جاتے، مطلب گھر چلے آتے. تو پتہ چلا کہ ایک انسان باہر چاہے جتنے بھی پریشان یا جو ہے برائی کی حالت میں ہو، لیکن اگر گھر کے اندر اگر ماحول اچھا ہو تو وہ ایک خوشحال زندگی گزارتا جاتا ہے. اس کی مطلب جس کو کہیں گھر میں اگر سکون ہو تو اس کو باقی پریشانیاں نظر نہیں آتی. لیکن اگر باہر تمام سہولتیں ہو، ایک اچھی جاب ہو، ایک اچھی سیلری ہو، ایک اچھا بزنس ہو، تمام تر چیزیں اچھی ہو، باہر ماحول سکون والا ہو، امن و امان والا ملک ہو، سوشل سیکیورٹی ہو، ساری چیزیں ہوں، لیکن اگر گھر کے اندر پریشانی ہو تو وہ آدمی یاد رکھیے خوشحال زندگی نہیں جی سکتا. تو آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز خوشحال زندگی مگر کیسے اس عنوان پر کچھ باتیں، یا خوشحال گھریلو زندگی مگر کیسے کچھ باتیں اس معاملے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. یقیناً میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو عام زبان میں جادوئی چمتکاری بولتے ہیں کہ میں نے وہ کر دیا اور پھونک دیا یا چھڑی گھما دی اور آپ کی زندگی اور میری زندگی کے حالات بس بدل گئے، بس یوں کیا اور معاملہ بدل گیا. لوگ ہوتے ہیں نا جب پریشان ہوتے ہیں تو لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے پریشان حال ہیں. پریشانی کا علاج کیا ہے؟ پریشانی کا علاج یہ ہے کہ فلاں چیز کھا لو، فلاں چیز پی لو، فلاں در پہ چلے جاؤ، فلاں کام کر لو، خوشحالی مل جائیں گی. میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں، یاد رکھیے، جو میں آپ کو یوں بتاؤں اور چٹکی میں آپ کے مسائل حل ہو جائے. لیکن ہاں، قرآن و سنت سے کچھ ایسے ہمیں رہنما اصول ملتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یا اصحاب رسول کی زندگی سے کچھ ایسی باتیں ملتی ہے جو باتیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر انشاءاللہ العزیز ان باتوں پہ عمل کیا جائے تو ایک خوشحال زندگی گھر کی مل سکتی ہے. اچھا، جب میں خوشحال زندگی کی بات کر رہا ہوں تو عموماً ان جنرل مرد یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ٹاپک ہمارے بارے میں ہوگا، چونکہ پریشان تو صرف ہم ہیں. عورتیں تو کیا بس گھر میں آرام سے بیٹھی ہے، ان کو کیا پریشانی ہے؟ نہیں، یاد رکھیے عورتوں کو بھی پریشانی ہے. اس لیے کہ باہر گھر سے رہنے والے جب گھر میں آتے ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے گھر میں رہنے کا طریقہ کیا ہے، اور گھر میں جو لوگ پہلے سے اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باہر سے آنے والے کو ریسیو کیسے کیا جائے اور اس کا طریقہ کیا ہے، تو پھر دونوں بھی
میس کریٹ کرتے یاد رکھیے. اور ایسا حال ہوتا ہے کہ دو سیم فیز کے وائر ایک دوسرے سے آتے ہی مل جاتے ہیں نا, مطلب کرنٹ کے فیز ہے دو, وہ دونوں فیز کو آپ ملا دیجئے سیم ہو تو کیا کرتے ہیں, وہ ریپل کرتے ایک دوسرے کو, اسپارک ہوتا ہے اس. تو ایسا حال ہوتا ہے, مطلب اندر بھی حالت وہی باہر بھی حالت وہی, جب دونوں مل جاتے ہیں تو پھر پرابلم شروع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا عورتیں بھی مسائل میں ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ بھی پریشان ہیں گھریلو زندگی سے, ظاہر سی بات ہے مرد بھی پریشان ہے گھریلو زندگی سے, ظاہر سی بات ہے بچے بھی پریشان ہیں گھریلو زندگی کے حالات سے, ظاہر سی بات ہے بڑے بزرگ مطلب ماں باپ سے اوپر والے دادا پردادا یا دیگر تایا وغیرہ جو گھر میں وہ بھی پریشان ہیں اپنی گھریلو زندگی سے. بچے آپس میں ایک دوسرے سے پریشان ہیں, بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے پریشان ہے, چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے پریشان ہے, گھر میں اگر دو عورتیں ساتھ ہیں ننند بھاوج وہ ایک دوسرے سے پریشان ہے, پڑوسی سے پریشان ہے, ایک محلہ دوسرے محلے والوں کی شرارتوں سے پریشان ہے نا. حالت یہ کہ ایک دوسرے کے محلوں کو بلاک کیا جا رہا ہے, یہاں سے راستہ بند کرتے ہیں لوگوں کا, یہ جاتے ہیں تو فلاں پرابلم کر رہے ہیں, وہ فلاں ہو رہا ہے, یہ حالت ہے. تو گویا ہر آدمی دوسرے آدمی سے پریشان ہے, لیکن اس کی شروعات گھر کی جو ہے پریشانی سے ہوتی ہے. تو اگر گھر میں خوشحال زندگی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں باہر کی پریشانیاں انشاءاللہ عزیز اتنی محسوس نہیں ہوں گی. اور سیکنڈ, گھر والے تو باہر جاتے ہیں, جب گھر میں وہ سیکھ لیں گے خوشحال زندگی تو باہر بھی وہ خوشحال بنانے کی کوشش کریں گے, ہے نا. ظاہر سی بات ہے, عربی کی کہاوت ہے پیالے میں جو ہوتا ہے وہی باہر چھلکتا ہے. مطلب ایک پیالہ ہے, ایک گلاس ہے, اس میں آپ دودھ بھر رہے ہیں, جب وہ فل ہو جائیں گا تو کیا نکلیں گا باہر, دودھ ہی گرنے والا ہے اس میں سے. پانی بھر رہے ہیں تو پانی گرے گا, تو اندر جب ایک انسان اطمینان میں ہوگا تو باہر کیا ہوگا, اس کے اطمینان ہوگا. جب وہ گھر کی زندگی میں جانتا ہے کہ کیا اصول ہے جس سے ہم سکون اطمینان حاصل کر سکتے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ باہر کی زندگی بھی جانے گا. لیکن گھر کی خوشحال زندگی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے یاد رکھیے, اور ہر آدمی اس کے بارے میں جواب طلب کر رہا ہے کہ کیسے میں ایک ہیپی ہوم ہو جائے میرا, کیسے میرا گھر جو ہے ایک پیس اینڈ سیرینٹی جس کو کہتے ہیں ایک امن و امان کا گہوارہ بن جائے, کیسے میرے گھر کا ماحول میں بدلوں. تو میں نے بہرحال یہ بات پہلے بتا دی, میرے پاس کوئی جادوئی منتر اور چھڑی تو نہیں ہے جس کو گھمانے سے ہو جائیں گا, لیکن کچھ اصول ہیں, ان اصولوں کو فالو کر کے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر جو 80 میں فرمایا, جس کا ایک حصہ اللہ فرماتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, ہم نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے. تو ہمارے گھر کیا ہے, سکون کی جگہ. یہ کس کی گواہی ہے, قرآن کی. لیکن ہماری پریکٹیکل لائف کس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ ہمارے گھر سکون کی جگہ نہیں ہے. پوچھیے آپ بچوں سے, پوچھیے آپس میں, بڑوں سے کیا وہ مطمئن ہے, تو بولیں گے نہیں, ان کے پاس کمپلین ہے. یہ الگ بات ہے, ڈر سے بولیں گے نہیں کبھی وہ کس کے خلاف کمپلین ہے, لیکن وہ پریشان ہے بڑوں سے. والدین سے بچے پریشان ہیں, بچوں سے والدین پریشان ہے نہیں ہے. گھر کے بڑوں سے چھوٹے پریشان ہیں, چھوٹوں سے بڑے پریشان, ہر کوئی کمپلین کر رہا ہے ایک دوسرے کی. تو یہ پورا ماحول بنا ہوا ہے یاد رکھیے پریشانی کا. ہمیں اس سے اگر نکلنا ہے تو ہمیں مل بیٹھ کر کچھ نہ کچھ پراپر وے میں پلاننگ کرنا پڑے گی, تاکہ ایک خوشحال گھریلو زندگی ہم جیے, تاکہ باقی زندگی بھی خوشحال ہو. اب آئیے اس خوشحال گھریلو زندگی مگر کیسے میں 4 مین چیزیں ہیں, مطلب اس کے اندر 4 مین کنٹینٹ ہے میرے, یا 4 قسم کے لوگ ہیں جن کو ایک دوسرے سے پریشانیاں عموماً گھر میں ہوتی ہے. میں ان چاروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ہر نقطے میں وہ 4 پوائنٹ رکھوں گا. مطلب میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے 5 پوائنٹ رکھوں گا, ہر پوائنٹ کے اندر 4 لوگوں کے حساب سے 4 پوائنٹس الگ الگ ہوں گے. سمجھ رہے آپ بات کو. تو پہلا ہے میاں اور بیوی, چونکہ گھر کی شروعات میاں بیوی سے ہوتی ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف. تو پہلا انگریڈینٹ ہے یا کنٹینٹ ہے یا پہلے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے پریشان ہیں, جس کی وجہ سے گھر کی زندگی میں سکون نہیں ہے, وہ ہے میاں اور بیوی, ہسبینڈ اینڈ وائف. اور ان کے جھگڑے شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے, کیونکہ ان میں اگر جھگڑا لگا کے توڑ دے تو یہ سب سے بڑا کام ہے شیطان کے لیے. حدیث آپ کو یاد ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, شیطان کے پاس سب اس کے چیلے چپاٹے آتے ہیں اور اپنا بیورا پیش کرتے ہیں, آج یہ کیا, میں نے یہ کیا, رپورٹنگ کرتے ہیں. ایک کہتا میں نے یہ کیا, وہ کہتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا, دوسرا کہتا میں نے وہ کیا, شیطان بولتا تو نے کچھ نہیں کیا, تیسرا بولتا میں نہیں کیا, شیطان بولتا کچھ نہیں کیا. ایک آتا اور بولتا ہے کہ میں جو ہے 2 لوگوں کے بیچ, میاں بیوی کے بیچ میں چلا گیا اور ان میں جھگڑے لگاتا رہا اور وہیں پڑا رہا, یہاں تک کہ دونوں کو الگ کر دیا. شیطان اس کی پیٹھ تھپتھپاتا کہتا ہے تو نے کچھ کام کیا. تو شیطان کا کام بھی ہے سب سے پہلے ان دونوں کو لڑانا, ہمارا کام بھی ان دونوں کو سب سے پہلے ملانا, پورے گھر کا, پورے سماج کا. لیکن افسوس کی بات یہ پورا سماج ان دونوں کے پیچھے ہی پڑا, شادی ہوتے ہی کہ اب جھگڑا پہلا کب ہوتا اور کب مرچ مسالہ اور ساری باتیں ہم کو باہر لیک ہوتی ہے نا. یہی ہے سب, ہے نا. اسی لیے بولتے لوگ مثالیں بھی دیتے ہیں وہاں پر کہ گھر بولتا بنا کے دیکھ اور شادی بولتی کر کے دیکھ. ہاں مثال دیتے ہیں, مطلب شادی کرو پھر پتہ چلتا میاں ریئل لائف کیا ہے, گھر بناؤ پھر پتہ چلتا فائنینشیل برڈن جس کو بولتے ہیں, مالی مشقتیں کس کو بولتے ہیں. یہ مثالیں لوگ دے رہے ہیں. تو یہ مثالیں کیسی بنی؟ حالانکہ قرآن نے تو کہا کہ یہ سکون کا معاملہ ہے, مودت الفت کا رشتہ ہے میاں بیوی کا. ہمارے سماج میں تو نظر نہیں آتا. تو پہلا ہے میاں اور بیوی.
گھر کے اندر دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر والدین اور بچے. یہی میاں بیوی کی جب شادی ہوتی ہے عورت مرد کی تو ان کو بچے ہوتے ہیں, تو والدین اور بچے, پیرنٹس اینڈ چلڈرن, ٹھیک ہے. تھرڈ لوگ ہوتے ہیں بڑے اور بچے, ایلڈرس اینڈ چلڈرن, مطلب بڑے مطلب گھر میں والدین سے اوپر والے لوگ یا دیگر, جیسا کہ دادا اور دادی, نانا اور نانی, یا پھر تایا چچا ماموں وغیرہ, یہ اور بچے, ٹھیک ہے. اور چوتھا ہوتا ہے بچے اور بچے, سبلنگس آپس میں بچے. یہ بچوں میں ہو سکتے ہیں بڑے بھائی چھوٹی بہنیں, بڑی بہن چھوٹے بھائی, بڑی بہنیں چھوٹی بہنیں, بڑا بھائی چھوٹے بھائی, ہے نا, مطلب آپس میں ایک فیملی کے. اور بچے اور بچوں میں وہ بچے بھی ہیں جو کزنس وغیرہ ساتھ رہتے ہیں کبھی, یا پھر ایک سے زیادہ مائیں ہوں تو پھر وہ بھی بچے, مطلب ان کے بچے ہو گئے. اور دیگر رشتہ دار کبھی کبھار ہمارے پاس انڈین فیملی سسٹم میں تو ایسی ہوتا ہے کہ سب لوگ مل جل کر ساتھ رہتے ہیں. حالانکہ دل کے اعتبار سے تو مشرق اور مغرب, ایسٹ اور ویسٹ کا ڈفرنس ہوتا ہے, پھر بھی لیکن دنیا کو بتاتے ہم لوگ ساتھ ساتھ ہیں, بڑے ہم ساتھ رہتے ہیں, بڑا ہمارے میں الفت ہے. دل میں زمین و آسمان کا ڈفرنس, لیکن ساتھ چپک کے گال کو گال لا کے گھوم رہے ہیں, عید کو مل رہے ہیں, لیکن دلوں میں گالیاں دے رہے ایک دوسرے کو. دلوں میں یہ بول رہے کہ اللہ کبھی مر جاتے اور نکل جاتے اس گھر سے تو ہم کو سکون مل جائے. حالات یہ چونکہ سکون نہیں ہے نا گھریلو زندگی میں. تو بچے اور بچے, اور یہ بچے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ بچے کزنز بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ بچے کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو جوائنٹ فیملیز میں ہمارے پاس بر صغیر انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا, یہ جو ریجن تھا پرانا سب کانٹیننٹ, اس کے اندر کا جو مزاج ہے ساتھ میں رہنے کا. تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں اور چاروں ایک دوسرے سے پریشان ہیں. اس کی گواہی مجھے دینے کی ضرورت نہیں. بچوں سے پوچھ لو ماں باپ کے جھگڑے بتا دیں گے, بڑوں سے پوچھ لو بچے تو وہ بولیں گے ان سے بڑا شیطان تو دنیا میں کوئی ہے نہیں, ہے نا. بلکہ کچھ لوگوں کو تو یہ پچھتاوے کا یہ حال ہے کہ کمنٹس دے رہے کہ کاش کہ میں 2 پہ رک جاتا, یہ تیسرے چوتھے نے تو ناک میں دم کر دیا, ہے نا. ہو رہا ہے ایسا کمنٹ لوگ دیتے ہیں, بچوں سے پریشان ہے. بچے یہ بول رہے کہ کاش ہم ان سے نہیں ان سے پیدا ہوتے, مطلب ان کے بھی اپنے, سمجھے نا, ہر کوئی پریشان ہے. بڑے بول رہے کہ کیا ہو رہا ہے, چھوٹے بول رہے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا مسئلہ کیا معلوم, سولوشن کی طرف ورک نہیں ہو رہا ہے. حل کیا ہے بھائی, چلو سب پرابلم میں سمجھ گیا, سولوشن کیا ہے. ہر آدمی کہہ رہا ہے سولوشن پہ بات مت کرو, پرابلمس کو ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرو, سمجھ رہا, مطلب غیبت بچے ساتھ میں ہیں, ماں باپ کی غیبت کر رہے ہیں, بڑوں کی غیبت کر رہے ہیں. سولوشن پہ ورک آؤٹ کیوں نہیں کر رہے بچے, بڑے مل کر بیٹھ رہے ہیں, بچوں کی کمپلینس کر رہے. سوال یہ سولوشن سے بات کیوں نہیں. دیکھیے 2 لوگ بیٹھے, میرے بچوں نے مجھے تنگ کر دیا. دوسرا آدمی, میرے بچوں نے بھی مجھے تنگ کر دیا. ویری گڈ. میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. دوسرا آدمی, ارے تیرے کو تو گھر سے نکالے, میرے کو تو مار کے گھر سے نکالے. یہ تو سب پرابلمس ہیں. سولوشنز کیا ہے, وہ سچویشن کیوں آئی کہ بچے نے گھر سے نکالا, وہ حالت کیوں بنے کہ بچے اس طرح سے ہو گئے, اس پہ ڈسکشن نہیں ہو رہا. دیکھیے اگر پرابلم ہے میرے گھر کا پانی کا ٹینک لیک کر رہا ہے, سولوشن کیا ہے, لیکیج کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے, اس کو سیل کر دیا جائے, بند کر دیا جائے. تو سولوشن پہ بات پورے میٹنگ اور ڈسکشن میں نہیں, صرف رونا رو رہے ہیں, سب رو رہے ہیں. ہمارے پاس یہ ہو رہا, میری بہو نے میرے کو تنگ کر دی, میرا بیٹا میرے کو فلاں کر رہا, میرے بڑے بھائی نے میری جائیداد چھین لی, میری چھوٹی بہنوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا, میرے 2 بھائی نے مل کے میرے خلاف چال چل لی, دادا دادی بول رہے پوتا پاتی ہماری سنتے نہیں, پوتے بول رہے کہ دادا دادی نے ہماری عقل مار دی, کام کرا کے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے, ان کو دواخانے لے جانے, ہم پریشان ہیں. سب سے کمپلین کریں, سولوشن پہ ورک آؤٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے. یہ اتنا ہی سمپل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسائل آتے ہیں, آپ ان کا حل دیتے. تو مسائل تو ڈسکس ہو رہے ہیں لیکن اس کے حل پہ نہیں ہو رہا. مطلب پرابلمس کو ہم بار بار ریٹریٹ کر رہے ہیں, ریپیٹ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, بٹ کوئی بھی سولوشن کی طرف ورک آؤٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. تو اب 4 لوگ کون ہیں سمجھ گئے آپ ایک گھر میں. یہ کامنلی یہ ہوتے بول کے میں نے رکھا, کسی کے پاس ہو سکتا ہے اور بھی کچھ ہوتا. کچھ کنٹریز کا کلچر, وہاں کے ماحول مختلف ہوتے ہیں, جہاں مسلمان جا کے بسیں میں بھی وہاں پرابلم الگ ہو, لیکن اردو اسپیکنگ ورلڈ میں یہ پرابلم ہوتے ہیں, اس لیے میں ان پہ جنرل بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ 4 قسم کے لوگ. اب ہم وہ کیا کام کریں جس کام کرنے سے انشاءاللہ العزیز ہمارے گھر, ہماری گھریلو زندگی سکون والی ہو جائے. یہ کمپلینس کو چھوڑ کر ہم اب حل کی طرف بات کریں. پرابلمس تو ہے, اس کو مانیں, لیکن یہ بھی جانیں ہمارے دین نے سولوشن دیا ہے. ایشوز تو ہے, مسائل تو ہے, لیکن کیا وہ مسائل بغیر حل کے ہیں؟ مطلب پرابلمس تو ہے لیکن اس کے آنسرز بھی ہے, کوشچنز تو ہے لیکن آنسرز بھی ہے. ہمیں وہ تلاش کرنا ہے. آئیے میں آج آپ کے سامنے 5 ایسی باتیں رکھوں گا, 5 ایسے اصول رکھوں گا جو سیدھے کتاب و سنت میں لفظاً تو نہیں ملیں گے آپ کو کہ یہ 1 اصول 2 اصول, لیکن کہیں نہ کہیں قرآن و سنت میں ان اصولوں کے تعلق سے کچھ نہ کچھ باتیں آپ کو ملیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تلاش کر لیں,
یا پھر صحابہ کی زندگی دیکھ لے، سلف صالحین کی زندگی دیکھ لے، یہ پرابلمس کے آپ کو حل وہاں ضرور مل جائیں گے۔ اور ان لوگوں کی گھریلو زندگی میں امن تھا جس کے نتیجے میں ان کے دل امن سے بھرے تھے اور سکون اور اطمینان تھا، جس کے نتیجے میں ان کے بزنس، تجارت، بازاروں میں اور ان کے کام کاج کی جگہوں میں امن و امان تھا، جس کی وجہ سے ان کے محلے امن و امان والے تھے، جس کی وجہ سے وہ شہروں میں رہتے وہ شہر امن و امان والے تھے، اور اس زمانے کی پوری دنیا امن و امان والی تھی۔ تو یہ اندر سے بیج لگتا ہے، باہر تک جاتا ہے۔ ایک آدمی کی اندر سکون اطمینان ہو، دل کی اطمینان، من کی جو شانتی، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پھر وہ شانتی اور وہ سکون اطمینان کے بعد گھر کی شانتی، سکون اور اطمینان، وہ ہونے کے بعد محلے کی، اور پھر سماج کی، اور پورے شہر اور ملک کی۔ یہی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ باہر کتنے بھی پریشانیاں ہو اور اگر اندر سکون ہو تو آدمی مطمئن ہوتا ہے، لیکن باہر کتنا بھی سکون پھیلا ہو، اطمینان ہو، سب سہولتیں ہو، گھر میں اگر پرابلم ہو اور اندر انسان پریشانی میں آ جائے، کوئی اس کا حل نہیں ہوتا ہے۔ آئیے وہ 5 باتیں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان 5 باتوں پہ اگر ہم نے آج بھی عمل شروع کر دیا تو میں کچھ نہ کچھ یہ بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں، گھروں میں تبدیلی ضرور آئیں گی، چینجز آ سکتے ہیں، تبدیلیاں آ سکتی ہیں، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، یاد رکھے، لیکن بس ہم سوچ لیں کہ ہم کو بدلنا ہے۔ بچے سوچ لیں، میری بات کو جو سن رہے ہیں ان کو اپنے آپ کو بدلنا ہے، بڑے سوچ لیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، شوہر سوچ لے کہ میری بات کو سننے کے بعد اپنے آپ کو بدلنا ہے، بیوی سوچ لے کہ ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہے، گھر کے ذمہ داران سوچ لے کہ ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے تیار ہیں تو دنیا اپنے آپ کو بدلیں گی، اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے تیار نہیں ہیں تو کوئی دنیا میں اپنی جگہ سے بھی سرکنے کو تیار نہیں ہے، یاد رکھیں۔ 2 گاڑیاں اسپیڈ سے آگے آمنے سامنے آگے، اتنی جگہ نہیں ہے کہ دونوں جا سکے، اب سامنے والا ایک گھر رہا اس کو، تو پیچھے، وہ بھی گھر کے بولتا تو پیچھے، پھر بولتا میں نے پہلے لائٹ چمکایا تھا، یہ بولتا میری گاڑی تیرے سے بڑی دکھی نہیں تھی کیا، میرے کو کیا ضرورت تھی لائٹ چمکانے کی، سمجھ رہے آپ؟ اپر ڈپر کرتے ہیں۔ اب دونوں شروع ہو گئے، لیکن جیسی 2 گاڑیاں آمنے سامنے آئی، ایک آدمی کو آپ دیکھیے ریورس ڈالتا، دوسرا بھی شروع کر دیتا، ارے نہیں آپ پہلے آئیے، آپ پہلے آئیے، یہ دیکھا نا آپ نے؟ آپ دیکھیے خالی ایک دروازہ آپ کھول رہے، ایک دروازہ کو ادھر سے کھول رہا ہے، وہ پش اور پل والا سسٹم نہیں ہوتا، کدھر بھی کھولو اس کو، ٹھیک ہے؟ اب وہ بھی کھینچا رہا، آپ بھی کھینچ رہا، آپ اس کو گھرتے ہیں اور وہ آپ کو گھرتا ہے، یہ دروازہ تو نہیں کھولیں گے، ہینڈل یا تو ہاتھ میں آ جائیں گے، دروازہ ہاتھ میں آ جائیں گا، لیکن وہیں ایک آدمی فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، پلیز، تو وہ آدمی کو بھی آپ دیکھیے پلیز، وہی بولیں گے آپ آئیے پہلے۔ تو اگر میں تیار ہوں بدلنے کے لیے تو دنیا تیار ہے، اگر میں نہیں ہوں تو کوئی نہیں ہے۔ بڑے اگر تیار ہے تو بچے تیار ہے، بچے اگر تیار ہے تو بڑے بھی تیار ہے، گھر کا ہر فرد اگر ریڈی ہے تیار ہونے کے لیے تو دنیا آپ کے لیے بدلنے کے لیے ریڈی اور تیار ہے، یاد رکھیے اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم تیار ہیں تو دنیا تیار ہے۔ آئیے وہ پہلا اصول کیا ہے جس کو اپنانے سے انشاءاللہ عزیز دنیا کے اندر یا گھریلو زندگی کے اندر ہم سکون اور اطمینان، ہمارے گھر سکون اور اطمینان کا گہوارہ بن سکتے ہیں۔ وہ پہلا نقطہ اور پہلا پوائنٹ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو گھر میں ہم کو آج سے لاگو کرنا ہے، جس کو فالو کرنا ہے، جس سے انشاءاللہ العزیز گھریلو سکون اور اطمینان ملیں گا، ایک ہیپی فیملی لائف ہماری ہو جائیں گی، ایک ہمارا ہیپی ہوم بن جائیں گا، جس کو ہم لکھتے تو ہے دیواروں پہ، کبھی چٹکاتے پوسٹرز میں، لیکن ہوتا نہیں ہیپی ہوم، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہیپی ہو جائیں گا، وہ خوشحال ہو جائیں گا، امن و امان کا گہوارہ ہو جائیں گا۔ پہلا کام کرنا ہوگا وہ یہ ہے، سب کو مل کر کرنا ہوگا، بات کرو ایک دوسرے سے اور بات سنو ایک دوسرے کی۔ پہلا رول بتا رہا ہوں، ہم بولیں گے اتنا سمپل، ایسا کون سا گھر ہے اس میں کوئی بات نہیں کرتے؟ نہیں، یہ وہ بات نہیں ہے جو اپنی ضرورتوں کے لیے اور اپنے کام کے لیے آپ کرتے ہیں۔ پانی لاؤ بیٹا، بات تو ہوئی ہے بھی، میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ ابو ہمارے لیے وہ چیز آپ نے لائی کہ اب تک، یہ تو بات ہو رہی ہے، لیکن میں یہ بات یہاں نہیں کر رہا ہوں، سمجھ رہے؟ بیوی بول رہی شوہر فلاں چیز کی کمی ہے، بات تو ہو رہی ہے، میں یہ بات کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ شوہر بول رہا بیوی میرا یہ کام اب تک کیوں نہیں ہوا، میں یہ بات کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں وہ بات کیجئے جو دل کی بات ہے، دوسرے الفاظ میں من کی بات کیجئے، دل سے بات کرنے لگ جائے اور سننے لگ جائیے ایک دوسرے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، صرف اتنا ایک اصول، یہ رول فالو کر لیجئے، ٹاک اینڈ لسن ٹو ایچ ادر، بات کرو اور سنو ایک دوسرے کو۔ آپ دیکھیں گے مسائل پگھلتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو میل ڈاؤن پگھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کہیں گے ایک بچہ جو میرا بچہ میری ایک بات نہیں سنتا تھا، آج مجھ سے بات کرنے لگ گیا ہے، ہر بات میری فرمانبرداری کر رہا ہے، کہ تو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے اس کی فرمانبرداری کی، لیکن کبھی ہم نے منہ کھول کے نہیں بولا بیٹا میں کیا چاہتا ہوں تجھ سے۔ ہم لوگوں کا ایشو کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو۔ اب میں نے دیکھ لیا نا، آپ نے سمجھ گیا پورا آج کا درس کیا تھا، باقی 5 پوائنٹ، چلیے اب نکل جائیے۔ اب بولیں گے نہیں سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا، دیکھنے سے تھوڑی سمجھ میں آتا، لیکن ہماری ایکسپیکٹیشن تو یہ گھر کا بڑا بچوں کو دیکھ رہا ہے، دیکھتے بچوں نے سمجھ جانا وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ ہاؤ، کیسے پاسبل ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ بیوی شوہر کو دیکھ رہی ہو، دیکھتے سمجھ جا رہی، شوہر نے سمجھ جانا کیا چاہ رہی تھی وہ۔
ہم لوگ سب یہی کر رہے ہیں. اگر ایسے پاورز کسی کے پاس ہوتے کہ دیکھتے ہی بات سامنے والا سمجھ جائے تو اللہ یہ پاورز انبیاؤں کو دیتا کہ انبیاء قوم کو دیکھتے اور قوم سمجھ جاتی کہ مطلب آپ کا پیغام کیا ہے, اللہ کو ایک ماننا, آپ پہ ایمان لا لینا, نیکی کرنا, نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, روزہ. نہیں, انبیاء بول رہے ہیں, دن میں بول رہے ہیں, رات میں بول رہے ہیں, چھپے بول رہے ہیں, کھلے بول رہے ہیں, اجتماعات میں بول رہے ہیں, اکیلے جا کے بول رہے ہیں, قوم بات کو نہیں مان رہی ہے. انبیاء نے بات کی. ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے گھر کی حالت بدلنا ہے تو بات کرو اور بات سنو. ایک رول اگر اپنا لے. اچھا دیکھیے پھر مسئلہ یہاں نہیں ہونا, بڑے سوچ رہے بچوں نے فیض بھائی نے بول دیا سن لو تم لوگ, اب بات کرو اور بات سنو ہماری. نہیں 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 نہیں, یہ تو سب کو کرنا ہے. گھر کے بڑے ایلڈرز, دادا دادی, نانا نانی, وہ لیول کے لوگ, تایا چچا, وہ لوگ, وہ بھی بچوں کی سنیں. بچے بڑوں کی سنیں, پھر چاہے ان کے والدین ہو, ان کے پیرنٹس ہو یا ان کے ریلیٹیوز ہو, ان کی سنیں. سبلنگس آپس میں ایک دوسرے سے بات کرے اور بات سنیں. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی, چھوٹا بھائی بڑا بھائی کی, چھوٹی بہن بڑی بہن, بڑی بہن چھوٹا بھائی بڑی بہن, سب ایک دوسرے کی بات کرے اور بات سنیں. گھر کا ماحول دیکھیے, میں کہہ رہا ہوں نا, چند دنوں میں بدل جائیں گا, چند دنوں میں بدل جائیں گا. کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم بات تب کرتے ہیں جب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, جب کنکلوژن پیش کرنا ہوتا ہے. ایک بچے کو آپ نے کہا پانی لاؤ, بچہ پانی لانے گیا, بچے نے خراب گلاس اٹھایا, بچے نے پانی لے کر آیا, بچے کے ہاتھ دھونے نہیں تھے تو اس کے ہاتھ کا زبردست کالا کالا میل جو پانی سے بھیگ کے نرم ہو کے ایک دم پگھل کے ریلے ٹپکنا شروع ہو جاتے گلاس سے, تب آپ بول رہے غلیظ یہ پانی لا, پگھل فلاں فلاں فلاں. لیکن اگر آپ اس کو گائیڈ کرتے, بیٹا پانی لاؤ, ہاتھ دھو لینا پہلے, ہاتھ دھونے کے بعد جو ہے پھر گلاس لینا, گلاس کو اندر نہیں ڈبانا, پانی کو اس میں ڈالنا, پھر چین سے لے کے آنا. ایک بار نہیں مانے گا, دو بار بھی نہیں مانے گا, تیسری بار بھی نہیں مانے گا, لیکن چوتھی بار کچھ باتیں مانے گا, پانچویں بار کچھ باتیں مانے گا, چھٹی بار کچھ باتیں مانے گا, پھر پرفیکٹ ہو جائے گا پانی لانے میں. صرف آپ دیکھیں گے آپ کے بغیر بولے ہو جائیں گا, پانی لے کر آ جائیں گا. لیکن ہمیں بولنا کچھ نہیں ہے, اس نے سمجھ جانا سب کچھ ہے. کنکلوزیو بات کر رہے ہیں ہم کہ پانی تو نے غلط لایا, لیکن اس کو وہ میتھڈ کا ہے, وہ جو ٹیچنگ کا بیچ میں ہونا چاہیے تھا, پورا پروسیس غائب ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ایک پروڈکٹ کے مینوفیکچرنگ کے پورے پروسیس چھوڑ کر را مٹیریل اور فنش گڈ, کچا مال اور بنا ہوا سامان, دونوں کی امید ہے. بیچ کا پروسیس کہاں ہے پورا؟ سب سوچیں کیا ہم نے اپنے گھر والوں کو ٹریننگ دی جو پروسیس ہوتا ہے پورا کوئی چیز سے کرنے کا؟ نہیں, ہمارے ابا ہم کو دیکھتے ہم سب سمجھ جاتے. یہ آج کل کے پوٹے کچھ نہیں سمجھتے. ہاں آپ بڑے ہوشیار تھے ماشاءاللہ, آپ کے ابا آپ کو دیکھتے آپ سمجھ جاتے, لیکن ابھی جو ہے نا وائی فائی نیٹ ورک کمزور ہے بڑا, تو آپ جو دیکھتے وہ ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا, ریسیونگ اینڈ نہیں سمجھتی. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ظاہر سی بات ہے, آپ بہت ماشاءاللہ کیلیبر تھا, آپ میں بڑی صلاحیت تھی کہ آپ کے دادا نے, مطلب ہمارے دادا نے آپ کو دیکھ لیا, ہمارے ابا نے سب کچھ سمجھ گئے. بچے ہوتے ہوشیار نہیں ہیں, ایکسپیکٹیشن ہماری ہوتی نا کمپیریزن کر کے کرتے. ہمارا زمانہ, بتاؤ صاحب کیا زمانہ تھا اپنا, خالی ابا نے دیکھ لیا تو ہمارا تو پیشاب نکل جاتا تھا. ویری گڈ, یہ تو اچھا ہے کہ بچے کو بیماری ابا دیکھے پیشاب نکل جائے, رکنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے نا. بچے ابا کو کیا کر رہے, ایسی حالت کر رہے کہ جلاب لگا دے رہے, پرابلم اتنے کریٹ کر رہے کہ پریشان ہے کہ کمپلین کہاں سے آتی, کہ کمپلین کے ڈر سے ابا کا پیٹ پہلے خراب ہو جاتا. کہ پڑوسی کے گھر میں بال کی آواز آئی, یہ میرا ہی ہوں گا, انہیں ہی شاٹ مارا ہوں گا. آپ سمجھ رہے, بات کرنے کا سیشن شروع. اب جب پہلی بار بڑے بچوں سے بات کریں گے تو بچے تھوڑے گھبرا جائیں گے, معلوم, بولیں گے ابا کے جانے کا وقت تو قریب نہیں آ گیا, باتیں چالو کر دی انہوں نے, اچھی باتیں کر رہے ہیں ہم سے. دادا جاتے تو نہیں, نکلنے کا ٹائم آ گیا, وصیت تو نہیں لکھ رہے, اتنی اچھی باتیں کر کے مافیا آخری ٹائم ہوتا نا, حج کو جا رہے تو معافی, مرنے سے پہلے معافی, تو کچھ ہے تو نہیں. یا بچے ڈر جائیں گے, ارے کوئی وصیت تو نہیں ہے, کوئی بیماری کینسر وینسر ڈیٹیکٹ نہیں ہو گیا. ابا نے بات شروع کر دی, کیونکہ اب تک صرف آرڈرز پاس ہو رہے تھے, اب بات کر رہے ہو. کیسا چل رہا ہے بیٹا, کیا حال ہے, اسکول کالج اچھا تھا, کیسے دوست وغیرہ آپ کے, چلو اچھا ہے ماشاءاللہ, خوشی ہوئی. یہ اتنی بات بھی آخر بار سوچے ایک باپ ہونے کے ناطے کب ہم نے بچوں سے کی. یہ تو پوچھا ہم نے کہاں گئے تھے, کبھی نہیں پوچھا, یا یہ نہیں کہا بیٹے آج یہاں جا کے آؤ نا, آج جاؤ اسپورٹس کھیل کے آؤ, بہت دن سے نہیں. کہاں سے آئے کوشچن ہو رہا ہے, لیکن جاتے وقت پوچھا نہیں جا رہا کہ گائیڈ نہیں کیا جائے کہاں جانا ہے تمہیں. تو یہ اتنا تو کرو, بچے پریشان ہو جائیں گے. ویسے بچے تو مجھے معلوم ہے بڑوں سے بات کرتے ہیں, جب وہ بڑوں کو نان رسپانسو موڈ میں دیکھتے ہیں, وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بڑے اگر شروع کر دیں گے نا, باپ بچوں سے بات کر رہا ہے, ماں بچوں سے بات کر رہی, دادا دادی بچوں سے بات کرے, اوہ میں کہہ رہا ہوں نا, پرابلمس میلٹ ڈاؤن ہونا چالو ہو, پگھلنا شروع ہو جائیں گے مسائل, اور ختم ہونا چالو ہو جائیں. جس طرح سے نمک پانی میں پگھل جاتا, دکھتا نہیں تھوڑی دیر بعد, جس طرح سے برف پگھل جاتی ہے گرمی کے اندر, دکھتی نہیں تھوڑی دیر, پانی بن کے بہ جاتی. پرابلمس نکل جائیں گے, سولوشن مل جائیں گے. صرف اتنا حل کرو اور سنو. بوڑھے ماں باپ چاہ رہے ہیں ان کے جوان بچے بیٹھ کے صرف بات سنیں ان کی, بیٹھ جاؤ جا کے, بولتے رہیں گے, جی 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 جی, سنو خالی, ان کو اتنا اچھا لگے گا.
کہ بچے میری بات سنتے آ رہا کہ سنو, بچوں کی بچے بات کرنا چاہ رہے, صرف سنو, بچے کیا بولنا ہے کچھ بھی بولنے دو یار, بولنے دو, سنو ان کی بات. ہاں آج ایسا ہوا ویسا, اسکول میں ہوا فلاں, ایسا ہوا, ادھر گر گیا, ادھر فلاں ہو گیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, عبداللہ نے یہ کیا, عبد الرحمان نے یہ کیا, فلاں بچہ ایسا کرتا, ویری گڈ ویری گڈ, اس کا سولوشن نہیں, پھر آپ کیا کرتے ہیں, سنو اور بولو. یہ دو کام اگر شروع ہو جائیں گے مسائل اڑ جائیں گے. میاں بیوی کے جھگڑے کب ختم ہوں گے, سنو اور بات کرو, بولو ایک دوسرے کو. یہاں دونوں سنانا چاہتے, یہ کمنٹ ٹونٹا مار مار کے اور یہ طلاق کی دھوسا دے دے کے, یہی چل رہا معاملہ. انہوں چھوڑ دو بول رہے, انہوں چھوڑ دیتا بول رہے, اور دونوں چھوڑتے نہیں ایک دوسرے کو. سب کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے, کوئی بھی نہیں چھوڑتا ایک دوسرے کو. 30 سال 40 سال بھی ہو گئے تو بولتے میں نے سوچی تھی تمہارے باپ کو جب ہی چھوڑ دینا جب تم 1 سال کے تھے, لیکن چھوڑ لیتے نہیں نا, پتا چلا پریکٹیکل تو چھوڑنا تھا نہیں تم کو. تو کیوں نہیں پھر سننے اور بات کرنے کے موڈ میں رہے ہمیشہ, تاکہ یہ مسائل ہی نہ آئے. سولوشن سے ورک آؤٹ کرو, پرابلم سب کے ساتھ ہے. تو میاں بیوی, میاں کو کچھ کام چاہیے بیوی سے, تو اس میاں کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے بیچارے معصوم کے پاس, کون سا ہتھیار, طلاق دے دوں گا. بیوی بھی وہی اسی طرح سے کر رہی, چھوڑ دو میرے کو, کیا ہوتا دیکھ لیتی میں, یہ چل رہا ہے. اچھا بچے پیدا ہو گئے, 1 ہو گئے بھی تو وہی دھوسے چل رہی, 2 ہو گئے بھی تو وہی دھوسے چل رہی, 3 ہو گئے بھی تو وہی دھوسے چل رہی, 4 ہو گئے دھوسے چل رہی, بچوں کے بال سفید ہو گئے وہی دھوسے چل رہی ہے بیوی. دل بولتا نا تم کو چھوڑ دینا, وہ بولتی ہاں تمہارے ساتھ رہ کے میں زندگی فلاں کر لی. بچے پریشان, چھوڑتے تو نہیں بولے دونوں ایک دوسرے کو, رہتے تو نہیں 1 منٹ دونوں ایک دوسرے کے بغیر, لیکن یہ مسائل چالو. اگر بات کر لیتے میاں بیوی ایشو ہے, میرے کو آپ کی چیز بری دکھ رہی, اچھا ٹھیک ہے میں نہیں کروں گی, ایشو ختم. خالی وہ گھر رہا, میں اتنے دن سے گھر رہا, تم نے اب تک کیوں نہیں چھوڑے, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کو لگ رہا تم گھر رہے تو اس کو اچھا لگ رہا اور کر دی بیچاری. اگر وہ بات کرتا بیگم یہ چیز میرے کو پسند نہیں آ رہی, مسئلہ حل ہو جاتا. بچہ کوئی کام کر رہا, آپ اس کو گھور کے دیکھ رہے, بچے کو لگ رہا آپ کانسنٹریٹ کر رہے اسی کام پہ اور کر رہا ہو, آپ بعد میں اس کو خوب دے رہے, بیشنگ مار رہے اس کو کہ میں گھر رہا تھا, ابا میرے کو لگا آپ گھر رہے تھے, مطلب اچھا کام ہے کچھ. اگر وہیں منہ کھول لیتے بیٹا میرے کو پسند نہیں ہے چیز, آپ اس کے بدلے یہ کیا کرو, مسئلہ ختم نا. تو بولنا اور سننا, میاں بیوی کے مسائل بولو اور سنو, مسئلہ دیکھو آپ ختم ہو جائیں گا. اسی طرح یاد رکھیے, بچوں سے جب بڑے بات نہیں کرتے تو بچوں کی فطرت ہوتی ہے وہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو لوگ ان سے بات کرتے ہیں, ان کی بات سنتے. یہ بات ہے نہیں ہے صحیح, یہ بات سے ماننا پڑیں گے. آپ بچوں سے بات مت کیجیے, بچے پڑوس کے پاس جاتے, پڑوس کے ایک انکل, پڑوس کے ایک آنٹی جو ان کی بات کو بڑا غور سے سنتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں, وہ ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن یہاں ایک خطرے کی گھنٹی ہے جو زمین اور زمانے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. خطرے کی گھنٹی ہے, اگر گھر میں بچوں کو بات سنی نہیں جاتی اور ان سے بات نہیں کی جاتی, یہ بچے باہر نکلیں گے اپنی بات سنانے اور بات کرنے. آپ یہاں خطرے کی گھنٹی یہ ہے, اگر وہ جس شخص کے پاس جاتے ہیں اچھا رہا ویل اینڈ گڈ, اور اگر وہ شخص شریر رہا, شرار رہا, اس کے دل میں فتنہ رہا, تو پھر چائلڈ سیکشل ابیوز کامن ہے. اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو بچوں سے سب سے زیادہ بات کرتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, اور اپنے غلط ارادوں کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ ٹیکنیک کو لے لیتے ہیں اور اڈاپٹ کر کے, چونکہ والدین بات نہیں کرتے وہ بات کرتے ہیں, تھوڑے دن بچہ ان سے مانوس ہو جاتا ہے اور پھر وہ بچے کو مس یوز کرتے ہیں. چائلڈ سیکشل ابیوز کتنے سارے مسائل چھوٹے لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ صرف اس وجہ سے ہوئے کہ ان سے کوئی بات کرتا نہیں اور سنتا نہیں, اپنی بات سنانے اور بات کرنے کسی اور کے پاس گئے. وہ آدمی شکاری تھا جو انتظار میں تھا ایسے معصوم بچوں کے, یہ کیسے سامنے نہیں آتے, لیکن یہ دن اور رات دھڑلے سے ہو رہے ہیں. ڈرگز لینے والوں سے پوچھو صرف کیوں ڈرگ لیتے ہیں, یہ الگ بات ہے نشے کی ان کو اب لت ہے, لیکن ان کا ایک کمنٹ ضرور ہوں گا, ہمارے باپ نے کبھی ہم سے بات نہیں کی زندگی, ہمارے ماں باپ کو ٹائم نہیں تھا, ٹیکسٹنگ میں اتنے پریشان تھے, موبائل کا یوز کر ٹیکسٹنگ بولتے ہیں اس کو, یا انٹرنیٹ کا اننیسری براؤزنگ میں اتنے بزی تھے وہ کہ کبھی ان کو موقع نہیں ملا. یہ بچہ محبت کے لیے, پیار کے لیے, دلی اطمینان کے لیے کوئی بات کرنے والا چاہیے بول کر نکل گیا, اور اس کو فلاں مل گیا, فلاں صحبت, فلاں برے دوست, فلاں سنگت, فلاں ایک شخص جو اس سے محبت, ان کو چاکلیٹ دیتا تھا, بعد میں اس نے پڑیا میں ان کو ڈرگز بھی تھما, پہلے تو فری دی, بعد میں پیسوں سے دینے لگا. یہ کئی بچوں کی, نوجوانوں کی زندگیاں ہیں جو آپ نیٹ پہ آج دیکھ سکتے ہیں, جنہوں نے رو کے باتیں بیان کی. صرف بات نہیں کرنے کا نقصان, بری صحبت, چائلڈ سیکشل ابیوز, ڈرگز, ساری چیزوں کے پیچھے یاد رکھیے ایک بڑی وجہ یہ ہے ڈپریشن. چھوٹے چھوٹے بچے ڈپریس ہیں, کیونکہ ابن آدم اللہ نے بنایا انسان کو ایسا کہ اس کو بات کرے بغیر قرار نہیں آتا. کتنے پرابلم سالو کر رہے ہیں آپ, صرف ایک پہلے رول پہ بات کر کے بات کرو اور بات سنو. قرآن و سنت کے ہزاروں دلائل ہیں, میں کیا دوں آپ کے سامنے. قرآن میں اللہ رب العزت فرمایا رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, کہ رحمان نے جو انسان کو بولنا سکھایا, تو اس لیے میں بول رہا بولو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دی, بولا. جیسے کوئی ٹیکسٹنگ میں یا دماغوں میں نہیں چلے گا, انہوں کھڑا کہ ہوش کر دیا پوروں میں چلے گا, نہیں, بولو. ہزاروں دلائل ہے, میں اور کیا کوٹ کروں, ہزاروں دلائل. اللہ کے رسول گلیوں میں جا کے لوگوں سے بات کرے, کیفیتیں پوچھ رہے, بیماروں سے بات کر رہے, یتیموں سے, بے سہاروں سے بات کر رہے, لوگ آ کے اپنے قصے سنا رہے, غلام لوگ آتے تھے اپنے آقاؤں کے ظلم کی داستانیں سنا, آپ سن رہے ہیں, بیٹھ کر سن رہے ہیں اور بول رہے ہیں.
کئی مسائل کا حل یاد رکھیے. اسی طرح گھر کا جو ذمہ دار انسان ہے، ایلڈرس ہے گھر میں، ان کا کام بھی ہے بچوں سے بات کرے. ان کو کیا پسند ہے، ان کو کیا ناپسند، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا نہ چاہتے ہیں. کوئی چیز بری لگی، کوئی چیز اچھی لگی، ورنہ بوڑھے لوگ دلوں میں لے کے بیٹھے ہیں، ہم کو یہ برا لگا، ہمارے بچوں نے کیا. بات تو کرو، بولو تو صحیح ان کو کیا مسئلہ ہے، بولو تو صحیح، منہ تو کھولو، منہ کھولو. ہماری بہو ہمارے نہیں سنتی، منہ کھولو، بات کرو اس سے، اس کو بولو کہ کیا چیز پسند ہے کیا نہیں ہے، اور سنو بھی اس کو کیا پسند نہیں ہے آپ کے اندر. یہ ون سائڈ رول نہیں ہے، صرف ٹو سائڈ ہے. یہ سنو بھی اور بھولو بھی، بات کرو. مسائل کا حل ہے. یہاں صرف معاملہ گھوڑا گاڑی کا چل رہا ہے. جو جانور ہوتے ہیں نا، جانوروں کو دیکھا آپ نے، لڑنا ہے تو کیا کرتے معلوم، صرف ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے بہت دیر تک اور گھورتے رہتے اور لڑائی شروع ہو جاتی. انسانوں میں وہی صفت ہے. ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کچھ ہو گیا، غلطی سے کچھ بول دیا، گالی دے دی. گالی دینے کے بعد وہ خود شرمندہ تھا، اس نے نظریں نیچے کر لی. اب دوسرے آدمی کو دیکھو، اے اوپر دیکھ، اوپر دیکھ، دیکھ کے بات کر میرے کو. پھر تو دیکھنے کے بغیر اس کو جوش آنے والا نہیں لڑنے کے لیے. اچھا وہ دیکھ لگا، گھور رہا، دیکھ رہا، آپ دیکھو جوش آتے جاتا اس کو. تو جانوروں میں جو صفت ہے، انسان بھی اپنے آپ کو دیکھ سکتا. اس میں وہی، اگر کوئی آپ کو دیکھا تو آپ اس کو دیکھتے. وہ ٹیڑھا تو آپ اور ٹیڑھے، اس کا بہت گھورتا ہے، اس کو دیکھتا میں. رات کے اندھیرے میں دیتا ہے اس کو، آج بہت گھورتا ہے. نظروں سے ہوا نا، ہے نا. صرف ساس اور بہو گھور رہے، بڑے اور چھوٹے گھور رہے. کچھ بات نہیں ہو رہی بھیا، بات کرو، گھورو مت، غراؤ مت. غرانا سمجھتے نا، جانور جو لڑنے سے پہلے غراتا ایک آواز کرتا، غراؤ مت، جسٹ بات کرو. میں بول رہا ہوں نا، پرابلمس پگھلنا شروع ہو جائیں گے، سولوشنز خود بخود سامنے آئیں گے. ابھی سولوشن میں بات ہی نہیں کر رہے ہم تو، ابھی خالی اتنا کرو، آپ دیکھو کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ہے نا. گھر کا بڑا بات کرے، بوڑھے بات کرے، کیا جوانوں سے پسند نہیں، جوان بولے بوڑھوں کا کیا پسند نہیں، اور ڈسکس کرے، اوپن ڈسکشن ہو، مسائل کا حل نکالا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یاد رکھیے، سبلنگس آپس میں، بہن بھائی آپس میں بات کریں. کتنے سارے بھائی ہیں اور کتنی ساری بہنیں اور کتنے سارے بہن بھائی ہیں، جو بڑے تو ساتھ ہوتے ایک گھر کے اندر، ایک کمرے کے اندر، لیکن دل ان کے دور ہوتے ہیں. صرف اس وجہ سے کہ ان کو بھیا کی بات بری لگ گئی، کبھی بولے نہیں، کبھی سنے نہیں. ان کو ان کی وہ بات لگ گئی، چونکہ ان کو معلوم ہے انہوں کیوں خاموش ہے، ان کو معلوم ہے انہوں کیوں خاموش ہے. پھر فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، الگ بھی ہو گیا. اس کے بعد پھر آئیڈیا سے ایک دوسرے کے بچوں کی شادیاں بھی کر لی اور بچوں سے بدلے نکال دی. کتنے مسائل ہوتے ہیں نا. اور جب مسائل ہوتے تو ہاں میری بہن ایسی تھی، اب بیٹی کی ساس ہے وہاں ایسی تھی، وہ میرے کو ایسا کرتی تھی. جب آپ اس کو بھی بہکا رہے بیٹی کو بھی. صرف اگر بات کر لیتے اس جوانی میں، اس بچپن میں، مسئلے حل ہو جاتے. بات کرو، بات سنو، پہلے اصول کو اپناؤ. مسائل کو میں کہہ رہا ہوں نا، پگھلتے ہوئے دیکھو، سولوشنز نکلنا شروع ہو جائیں گے، پرابلمس آپ کے ختم اور ڈیزالو ہونا چالو ہو جائیں گے. پہلا پوائنٹ، پہلا نقطہ. دوسرا اصول یاد رکھیے، گھروں کی سکون کی زندگی چاہتے ہیں، اطمینان کی زندگی چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہوگا. دوسرا اصول یاد رکھیے، بڑا اہم اصول یاد رکھیے، وہ ہے ہم، یا وہ مسئلہ کیا اور اصول دونوں، اس کے اندر ہم لوگوں سے عزت طلب کرتے ہیں. ہم لوگوں سے اپنے حقوق کی مانگ کرتے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتے. وی ڈیمانڈ آور رائٹس بٹ وی ڈونٹ پرفارم آور ڈیوٹیز. اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے اور اپنے حقوق کو ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم لوگ. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو دوسرا مسئلہ، اس کا حل کیا ہے کہ ڈیوٹیز پرفارم کرو تو رائٹس ڈیمانڈ کرو. ہم رائٹس ڈیمانڈ کر رہے، ڈیوٹیز پرفارم نہیں کر رہے، رسپانسبلٹیز نہیں اٹھا رہے، اور اپنے رائٹس طلب کر رہے ہیں، لوگوں سے حقوق مانگ رہے ہیں، ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے. یہ ہر فرد اپنی زندگی کو دیکھ لے، ہے نا. ماں باپ بچے عزت نہیں کر رہے ہم کو. ڈیمانڈ رائٹس کا ڈیمانڈ ہے نا. یہ بچے عزت نہیں کر رہے ہماری. بچے جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ عاجزی ان کی ساری نہیں بتا رہے جو ہونا چاہیے. ڈیمانڈ، ساری ڈیمانڈ کی بات ہے. سوال کیا رسپانسبلٹی ادا کی تھی ان کی تربیت کے وقت جو چاہیے تھی؟ ڈیمانڈ تو کر رہے ہو تم ان سے کہ وہ عزت کرے ہم کو، ہماری بات کو مانے، ہم پر خرچ کرے. یہ ایکسپیکٹیشن بالکل صحیح ہے، بٹ کوشچن یہاں ہے، کیا رسپانسبلٹیز ادا کی تھی؟ کیا ڈیوٹیز پرفارم کی تھی؟ رائٹ. یہاں شروع ہوتا ہے مسئلہ. بچے تو ہماری زندگیوں میں پیدا ہوتے ہیں. میں کسی بچے کو بہکا نہیں رہا ہوں یہ بات کہہ کے کہ ان کے ابا نے ان کے بارے میں رسپانسبلٹی نہیں ادا کی تو وہ رائٹس نہ دیں. وہ رائٹس دیتے رہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایز اے پیرنٹ میں بات کر رہا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رائٹس بچے دیں تو ہمیں اپنے ڈیوٹیز پرفارم کرنا پڑیں گے. ان کے حقوق پہلے دینا ہوں گے تو وہ ہمارے حقوق دیں گے. تو اپنی رسپانسبلٹیز کو ادا کیا ہم نے. سوال بڑا اہم ہے. گھر کے بڑے چاہتے ہیں کہ بچے ان کی توقیر کرے، عزت کرے، مقام دے، مال خرچ کرے، خدمت کرے. ویری گڈ، ٹھیک. سوال، کیا ان کو ویسی تربیت کی گھر والوں کی، گھر کے بڑے نے، کہ وہ اس لائق بنے؟ سوال یہ. ہم رونا رو رہے، بچے نے ہماری چوری کر لیا، اب کیا کریں؟ سوال یہ ہے کہ چوری کر کے اب تو پکڑا گیا، لیکن وہ بچپن میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں چراتا تھا، جب کیا روکا؟ ہم سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے، امیدیں لگاتے ہیں
کہ ہمارے حقوق دیے جائے لیکن ہم کوئی بھی اپنی ڈیوٹیز رسپانسبلٹیز نہیں نبھاتے. ایک شوہر ہونے کے ناطے میں چاہتا ہوں میری بیوی میرا احترام کرے. سوال یہ ہے کیا تم نے بیوی کو وہ دیا جو اس کو مجبور کرے کہ وہ تمہارا احترام کرے؟ بیوی امید کرتی کہ شوہر اس کی بات کو خالی اس کے اشارے پہ مان جائے، لیکن کیا تم نے وہ حق ادا کیا اس کے جس بنیاد پہ وہ تمہارے اشاروں سے بات کو سمجھ لے؟ بچے یہ چاہتے ہیں کہ والدین ان کی بات ایک کہنے میں سن لے، لیکن بچوں نے کیا وہ چیزیں کی جو ان کا حق تھا کرنے کا گھر میں نہیں کر رہے ہیں. وہ ہر آدمی بچہ اپنا ڈیمانڈ کر رہا ہے، والدین اپنا ڈیمانڈ کر رہے، بڑا اپنا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، سبلنگز آپس میں، بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بڑا بڑا میری عزت کرنا، میرے دوست آئے تو یہ کرنا، فلاں کرنا. لیکن سوال یہ کہ بڑے کیا تم چھوٹوں کو وہ دے رہے ہو جو ان کا حق ہے؟ ہم سب ڈیمانڈ موڈ میں چل رہے ہیں. ہمیں چاہیے، ہم سب رائٹس حاصل کرنے کی موڈ میں چل رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس موڈ میں چلے کہ ہمیں پہلے رسپانسبلٹیز کو نبھانا ہے، جو ڈیوٹیز ہم پر ہے وہ کرنا ہے، ذمہ داریوں کو پہلے نبھانا ہے، اس کے بعد کیا ڈیمانڈ کرنا ہے؟ رائٹس کو ڈیمانڈ کرنا ہے. اگر یہ اصول اپنا لیں گے نا، میری کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں میرے بچوں سے، ان کی پر جو میری ذمہ داریاں میں ادا کرتے رہوں گا، ماحول بدل جائیں گے، ماحول بدل جائیں گے. بچے بولے والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہم کو پرواہ نہیں ہے، ہمارا جو کام ہے کرتویہ ان کے لیے ہم کرتے جائیں گے. کیا ماحول بدل جائیں گے. بیوی کہہ رہی ہے شوہر جیسا بھی ہو مجھے نہیں پتا، میں اپنے حق تو ادا کرتے جاؤں گی جو اس کے لیے اللہ نے مجھ پہ فرض کیا ہے. ماحول بدل جائیں گے. شوہر کہے میری بیوی کیسی ہے مجھے نہیں پتا، میں لیکن اس کی طرف جو اللہ نے مجھ پہ حق دی وہ کرتا جاؤں گا ادا. ماحول بدل جائے. چونکہ ہم سب ریسیونگ موڈ میں. ہمارا حال کیا معلوم آپ کو؟ میں عموماً بولتا ہوں مذاق کے طور پر کہ ہمارا حال یہ، آپ آئیں گے تو ہمارے لیے کیا لائیں گے، اور ہم آپ کے گھر آئیں گے تو ہم کو کیا کھلائیں گے. دونوں طرف اپنا ہی فائدہ. چیت میں جیتا پٹ تو ہارا، ٹیلز آئی ون اینڈ ہیڈز یو لوز. دونوں طرف اپنا فائدہ. مطلب آپ آئیں گے تو ہمارے لیے کیا لائیں گے، ہم آئیں گے. اب ان کا سوال ہونا کہ آپ کیا لائیں گے، نہیں ہم آئیں گے تو ہم کو کیا کھلائیں گے. مطلب سب طرف سے صرف ہم کو چاہیے. ہم یہ موڈ میں رہتے ہیں، موڈ چینج. آپ آئے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں لائے، ہم آئیں گے تو لاتے ہی رہیں گے. لیکن ہم آئے آپ نے کچھ نہیں کھلایا، آپ آئیں گے ہم تو کھلاتے ہی رہیں گے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہم ادا کریں گے. ماحول بدل جائیں گا گھروں کا، ماحول بدل جائیں گا. میں کہہ رہا ہوں ایک الگ ہی ماحول بن جائے گا. آپ ایگزام میں فیل ہو گئے بیٹا، آپ کو یہ نہیں ملے گا. اس نے کیا کیا، آپ اس سے محنت کی، اس کو اس کے لیکن رائٹس دیتے رہیے. تھوڑے دن بعد وہ مجبور ہو جائیں گا، میرے والدین میرے اتنا برا کرنے کے بعد ہی مجھ سے اچھا سلوک. آپ دنیا سے چلے جائیں گے، وہ اولاد آپ کو دعا دیتی رہیں گی کہ میرے باپ پہ اللہ رحم کرے. میں تو اپنے بیٹوں کو اتنا ڈانٹتا ہوں، لیکن میرے ابا تو میں تو اتنا ضدی تھا، شرارتی تھا، میرا حق کبھی نہیں مارا، مجھے تو دیتے رہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. تو ڈیمانڈنگ موڈ سے نکل کر اپنے رسپانسبلٹیز ادا کرنے ڈیوٹیز موڈ میں چلے جائیے. رائٹس کو مانگنے سے اچھا ڈیوٹیز کو نبھانے کے موڈ میں چلے جائیے. حقوق لینے سے پہلے ذمہ داریاں نبھانے کی بات کرنے کی بات کریں. تو گھر کا ماحول میں کہہ رہا ہوں نا، ایک دن میں بدل جائیں گے، ایک دن میں بدل جائیں گے. باپ کو یہ سوال نہیں کرنا ہے کہ بیٹا آج تم نے کیا کیا. باپ کو بات کرنا ہے اس بیٹے سے کہ اس نے آج کیا کیا کیا. ڈیمانڈ نہیں کرنا ہے کچھ. پھر اس کے بعد وہ پوچھ سکتا یہ سب تو کیا آپ نے، ہوم ورک بھی کیا. خالی اس سے پوچھتے آتے ہوم ورک کیا، عربی گئے، کھیلنے جا رہا، یہ کر رہا، مستیاں کر رہا، فلاں کر رہا، یہ کیوں گیا. آپ دوسری بات کرتے. ماحول بدل جاتا. آج کیا ہوا اسپورٹس، او ماشاءاللہ کیا کھیلے، فلاں کے، او اتنے سکور، اتنے رنز، اتنے گولز، اتنے فلاں، اتنا وہ، او اتنے پوائنٹس، فلاں. بہت اچھا سوچ، یہ تو بہت اچھا رہا آج کا دن آپ کا. لیکن پڑھائی کے بارے میں بھی کچھ کر لیتے تو اچھا ہوتا. تو بچہ ایک دم ہو جاتا ہے، ایک دم آخر ابا نے سب سن لیا، اپنی پڑھائی کا ہی غلط کیا. اب کل کیا کرتا ہو، کھیلتا بھی اور پڑھتا بھی ساتھ میں، کیونکہ آپ نے اسے ڈیمانڈ نہیں کیا، آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے اس سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارا حق ہے میں دے رہا ہوں، لیکن تم بھی کچھ اپنے ڈیوٹی سے کرو بیٹا. لیکن جو بڑوں کو یہ کرتے دیکھیں گے کہ وہ دینے کے مزاج میں، وہ بھی ایک الگ ماحول میں پلیں گا اور نشر و نما پائیں گا، اور وہ بھی اس مزاج میں. یہ کرنا پڑے گا. بڑے عزت مانگ رہے بچوں سے، سوال یہ کیا بچپن میں ایسی تربیت کی جس سے وہ عزت کرے. سوال یہاں اٹھتا ہے. لیکن بچے میری اس بات کو سن کے یہ نہ کہے کہ فیض بھائی نے بولے بچے بڑے نہیں. آپ کا کام ہے آپ اپنا کام کرے، آپ اپنی رسپانسبلٹیز نبھائیں، وہ اپنا کریں. آپ کے والد نے آپ کی تربیت صحیح نہیں کی، کوئی بات نہیں، آپ ان کے حق ادا کرتے رہے. آپ بول رہے میں والد ہوں، میرے بچے میرا حق ادا نہیں کرے، چھوڑ دیجیے، آپ اپنا کام کریں، سمجھاتے رہیں. وقت بدلیں گے اور پہلے پوائنٹ پہ عمل کرتے رہیں. بات کیجیے، بات سنیے، بات کیجیے، بات سنیے، اور یہ بھی کام کیجیے. ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں، آپ دیتے جا رہے ہیں. گھر کا ماحول انشاءاللہ عزیز میں کہہ رہا ہوں نا بدل جائیں گا، چینج ہو جائیں گا. تیسرا پوائنٹ وہ کیا ہے جس سے گھر میں ہم زندگیوں کو ہم بدل سکتے ہیں، سکون و اطمینان حاصل کر سکتے ہیں، ایک بہترین امن و امان والی زندگی جی سکتے ہیں. وہ تیسرا اصول ہے گھر میں دینی تعلیم کا ماحول. گھر میں ریلیجس انوائرمنٹ، دینی ماحول بنائیے. دینی ماحول کیسا بنتا ہے؟ کتابوں کے پڑھنے سے، علماء سے رابطہ، مطلب علماء سے ریلیشن شپ، رابطہ، بات چیت، کمیونیکیشن کرنے سے، ساتھ رہنے سے، ان کی صحبت میں رہنے سے.
بکس کا اس لیے پہلے کہا چونکہ بہت سارے علاقوں میں علماء نہیں ملتے ہیں. ہندوستان پاکستان ٹھیک ہے ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے کئی علاقے جہاں علماء اویلیبل ہی نہیں، تو اس لیے پہلے کہا بکس. علماء اگر صحبت ملتی ہے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اس کے بعد علماء نہیں ہے تو ان کے لیکچرز وغیرہ، نیٹ کا زمانہ ہے، آسانی سے لیکچرز وغیرہ وہ کیجیے. چوتھا دینی اجتماعات وغیرہ میں جایا کیجیے. پانچواں بچوں کو اچھے مکتب میں ڈالے. اور چھٹا ہو سکے تو ایسے اسکول میں ڈالے جائیں، یہ دینی تعلیم بھی ساتھ مل جائے تو ایک ماحول بن جاتا ہے دینی علم کا، ایک ماحول بن جاتا ہے دینی علم، ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس دینی ماحول کا، بڑے گھر کی یہ کمپلین کرتے ہیں بچوں کو فلاں مکتب میں ڈال دیا، حافظ قرآن بننے مدرسے میں ڈال دیا، فلاں اسٹڈیز کے لیے اس کو یہاں اور وہاں علم حاصل کرنے کے لیے دنیا میں کہاں کہاں بھیج دیا، دینی علم کے لیے اتنے 1000 روپے میں ہر روز خرچ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سب ٹھیک، پھر بھی کمپلین یہ کہ بچے نے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا. پرابلم تو ہے، اب سلوشن کیا ہے؟ سلوشن سن لیجیے میرا. بچے کو اچھے مکتب میں ڈالنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، بچے کو حفظ میں ڈالنے سے وہ حافظ بننے کے بعد بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، بچہ عالم دین بن جائے گا بھی تو خاص فرق نہیں پڑے گا. بچوں کی مینٹالٹی کو سمجھ لیجئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. بچے کبھی بھی وہ کام نہیں کرتے جو آپ ان کو کرنے کے لیے کہتے ہیں، بچے وہ کام کرتے ہیں جو آپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. رول سمجھ جائیے، بچے کبھی بھی وہ کام نہیں کرتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے، بچے وہ کام کرتے ہیں جو بڑوں کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. اب آئیے پھر اپنے اس سے، آپ نے بچے کو ایک مکتب میں ڈالا دین کا علم حاصل کرنے، کوشچن ریز ہوتا ہے آپ کتنے بار دن میں سے دینی کتابیں پڑھتے ہیں؟ اگر آپ نہیں پڑھتے تو بھول جائیے بچہ کبھی بھی دین سے محبت کرے گا. بچے وہ کام نہیں کرتے جو سنتے ہیں آپ کو کہتے ہوئے، بچے وہ کرتے جو دیکھتے ہیں. باپ نے کبھی دینی کتاب ہاتھ میں نہیں لی، ماں نے کبھی نہیں لی، بچے عالم دین بننا، واہ 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 واہ، ایکسپیکٹیشن بہت عجیب ہے. سمجھ رہے آپ؟ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. باپ گھر میں بیٹھا ہے، نماز کو جانا ہے سب کو، بچے چلے جاتے محلے میں گھومتے واپس آتے. آپ بولے ارے بیٹے ابا تو نماز کو جاؤ، بولے خود بیٹھے رہتے گھر میں، ہم کو بولتے نماز کو جاؤ. سمجھ گئے آپ؟ آج سے ایک 10 سال پہلے کا ماحول لے لیجئے، جب اسمارٹ فونز اتنے کامن نہیں تھے ہمارے ملک میں، جہاں کامن تھے تو 20 سال پہلے کا ماحول لے لیجئے. اسمارٹ فون بڑے مہنگے تھے، کامن نہیں تھے، ہے نا. اس زمانے میں بچہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتا تھا جب آپ گھر میں آتے تھے؟ سب سے پہلے کیا لیتا تھا آپ سے؟ وہ آپ کی گاڑی کی چابی لے لیتا تھا سب سے پہلے آپ کے ہاتھ سے. آج کیا لیتا ہے سب سے پہلے آپ کے ہاتھ سے؟ آپ کے جیب سے ہینڈ سیٹ. آپ کیوں؟ کیونکہ وہ کنٹینیوسلی اپنے باپ کو چابی کہاں ہے، چابی کہاں رکھے رہے، چابی مت گھماؤ، گاڑی کی چابی اٹھا کے رکھو، گاڑی کی چابی نہیں مل رہی، چابی ہوتا ہے. تو چابی کو امپورٹنس، بچے جس چیز کو آپ کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھتے تھے اس کو اہمیت دیتے تھے. آج کس کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھ رہے ہو؟ موبائل کہاں ہے، موبائل چارج ہے کیا، موبائل کو صحیح جا رکھو، موبائل میں پانی کا ہاتھ مت لگاؤ، موبائل کو یہاں مت کرو، موبائل کو ہاتھ مت لگایا کرو، موبائل کا ہاتھ لگاتے کروں گا ٹانگا توڑ دوں گا، موبائل موبائل موبائل. تو وہ بھی آتے سب سے پہلے کچھ نہیں مانگتے، کیا چاہیے ان کو؟ موبائل. یہی ہے بچے، آپ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. باپ بول رہا بڑے سگریٹ وغیرہ بالکل نہیں پینا، اور گھر میں بڑے ایشٹرے لاؤ جھٹکنے کے لیے، بہت بری چیز ہے سگریٹ، بڑے تمباکو، زندگی لے لیتا، دیکھو میرے پھیپڑے. بچے بولتے کھلی ولی حضرت، وہ بھی سگریٹ اسموکر. ارے ان کو بتایا میں نے، میرے ایکس رے بتایا، میرے یہ بتایا، میرے کو ٹی بی ہوگا، میرے کو کینسر ہو گیا یہ تمباکو کرنے سے، پھر بھی یہ لوگ پی رہے. بچے کبھی بھی جو آپ کہتے ہیں اس کو نہیں سنتے ہیں، جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو باپ 1000 بار بولے یہ چیز حرام ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحت کے لیے غلط ہے، لیکن وہی کام کرتا تھا، بچے وہ کام کرنے مزہ لیں گے. تو بچے میرے حافظ قرآن بن جائے، اچھی ایکسپیکٹیشن ہے. سوال یہ کتنی سوروں کو پڑھنے اور یاد کرنے کے لیے آپ کے بچوں نے آپ کو سٹرگل کرتے ہوئے دیکھا آج تک؟ بیٹا ایک سورہ یاد کر رہا ہوں، بڑا مشکل جا رہا ہے لیکن کوشش کر رہا ہوں. تو بولیں گے ارے میرا باپ خود سورہ یاد کرتا ہے یار، تو میں حافظ قرآن کیوں نہ بنوں؟ سمجھ رہے آپ؟ دینی ماحول گھروں میں جب تک نہیں آئیں گا، جب تک ہم خود اس کے لیے محنت نہیں کریں گے اور کوشش نہیں کریں گے. وہ ہماری طرف کو دیکھیں گے، ہمارے بچے ہماری طرف کے بعد جو طرف حاصل کریں گے اس چیز کی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ایکسپیکٹ مت کیجیے دینی ماحول گھر میں جب تک آئیں گے جب تک ہم بدلیں گے نہیں، اپنے ہمیں بدلنا ہوگا، ہے نا. تو میاں بیوی ہونے کے ناطے یاد رکھیے دینی علم حاصل کرنا ہوگا. اور میاں بیوی سے پہلے سمجھو ٹو بی ہسبینڈ اینڈ ٹو بی وائف، شوہر بننے والا ہے، بیوی بننے والی ہے، وہاں سے تربیت کا مرحلہ شروع ہوگا. اور اس سے پہلے ان کی تربیت کیسی ہوئی وہ بھی دیکھا جائے گا. بٹ چلو ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا. ابھی 2 لوگ ملنے والے ہیں، گھر میں دینی ماحول بنانا ہے، تو 2 لوگوں کو سمجھداری حاصل کرنا ہوگی کہ اب ہم میرج کے رشتے میں بننے والے ہیں، تو ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنی ہوں گی اس کے بارے میں، جس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. اس کو بولتے ہیں شوہر، اس کو بولتے ہیں بیوی. کچھ نہیں پتا، کوئی دینی علم نہیں. شادی کی پہلے رات سے جھگڑے، اور جھگڑے کا معلوم ہڈیوں بوٹیوں پہ اور پتہ نہیں کیا کیا نلیوں پہ جھگڑے چالو ہیں. ہمارے گھر والے آئے تھے، تم نے برابر کھلائے نہیں، عزت کے بھوکے پورے کے پورے.
تو تمہارے گھر والوں نے کون سی عزت کی ہمارے ابا کی؟ ارے واہ، ابھی شادی ہوئی تمہاری، یہ محبت کا رشتہ تھا، پہلی رات جھگڑے چل رہے، میرے پھپھو نے کمپلین کرے تمہارے امی نے فلاں عزت نہیں دی ان کو. ابھی عزت کیا ہوتی، کہاں ملتی، کیسے پیکٹ بنا کے ان کو دینا، پارسل کرنا، ریسیو ہو گیا نہیں ہوگا کیسا معلوم ہوتا، نہیں سمجھ میں آتا میرے کو. بھائی ان کے امی نے عزت بھیجے ان کو، ان کے پھپھو ساتھ نے عزت لیے، ریسیو کیے، عزت ریسیوڈ وتھ تھینکس، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. عزت پہلی رات ہے، اگر تربیت دی جاتی دونوں کو، دینی ماحول ہو. اب آپ کی شادی ہونی تو کیا معنی ہوتا اپوزٹ سیکس کے ساتھ رہنے کا، کیا معنی ہوتا اپوزٹ جینڈر کے ساتھ لائف گزارنے کا، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اس کی کیا خامیاں ہیں، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اس کی کیا خامیاں ہیں، اس کی خوبیوں کو کیسے انکیش کیا جائے، اس کی خامیوں کو کیسے دور کیا جائے. یہ اگر پہلے سے پلان جاتے، پھر دونوں کا نکاح ہوتا، پھر دونوں ملتے، تو ایک ہیپی میرڈ لائف. دینی علم کی کمی، نو کاؤنسلنگ، کوئی ریلیجیس کاؤنسلنگ میں نے تو ہوتے ہوئے نہیں سنا کسی کی شادی ہوتی ان کی ریلیجیس کاؤنسلنگ ہو رہی. میں تو کہتا ہوں واجب کر دے کہ کسی کمیونٹی سینٹر یا کسی اسلامک سینٹر یا کسی مسجد کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے ایک آدمی کے پاس، اگر وہ برائڈ اور گروم دولہا اور دلہن بننا چاہتے ہیں تو، کہ بھائی انہوں نے پاس کیا ایگزام اور دے آر ایلیجیبل. ایک سمپل لائسنس لینے جاتے تو اس کو لرننگ نکالنا پڑتا ہے، آپ کو اس کا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. دو لوگ اجنبی ملنے والے ہیں اور وہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، سکھاؤ. دینی علم یہاں سے شروع ہوتا ہے نا. ہسبینڈ اینڈ وائف، پہلا پوائنٹ یہ تھا نا، ہسبینڈ وائف، ہسبینڈ وائف. ورنہ کیا ہو رہا ہے، شادی ہوتی ہے طلاق، طلاق دے دوں گا، طلاق کی دھوسے چل رہی. ادھر یہ بولتے چھوڑ دو، کیا کرتے دیکھ لیتی میں بھی، میرے ابا بہت مالدار ہے، میں بہت پڑھی لکھی ہے، فلاں ہے، زندگی گزار لوں گی، باجی بھی ایسی گزار رہے، میں بھی گزار لوں گا. آہا ہا، چل رہا ہے بس. یہ کوئی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ طلاق اور میں چھوڑ دوں گی، چھوڑ دو، میں پڑھی لکھی ہوں، فلاں ہے، یہ کوئی زندگی ہے؟ جب دو ملے تھے تو ملنے سے پہلے سینسیبل ہونا چاہیے تھا، اور الگ ہو رہے تو اس سے زیادہ سینسیبل ہونا چاہیے الگ ہونے سے پہلے. بہت امپورٹنٹ دینی ماحول ہوگا میاں بیوی کے بیچ میں، بچے دیندار ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا، بچوں سے دینداری ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، تو بچوں میں دینداری کب پیدا ہوں گی؟ بتا دیا میں نے. بچے وہ کام کرتے جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے. تو باپ اسٹرگل کر رہا ہے حفظ کے لیے، چھوٹے چھوٹے سورے یاد کر رہا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، دین سے شغف رکھتا ہے، بچے بھی دین کی طرف دوڑتے ہیں بچوں کے لیے. تیسرا، گھر کے بڑے بھی گھر میں دین کا ایک ماحول بنائیں. یہ بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے، یاد رکھیے. ورنہ کیا ہوتا ہے، بڑے جو اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں. گھر کا بڑا سرپرست، جیسا کہ 4-5 بھائی ہے تو بڑے بھائی جو تایا ہوتے ہیں بچوں کے، وہ ذمہ دار ہوتے ہیں پورے گھر. یہ دادا ہوتے ہیں کبھی کسی گھر میں، وہ ذمہ دار ہوتے ہیں گھر کے، پھر وہ ڈائریکشن دیتے، وہ بڑے ذمہ دار ہیں، ان کو علم ہوتی ہے. ورنہ دادا، تایا اور گھر کا بڑا، ان کے اپنے اصول رہتے، من مانے. بچوں کو بول رہے دین کے حساب سے سب کام ہوں گے، اور خود کے برے کام، ہمارے دادا ایسا بولتے تھے، ہمارے بڑوں نے ایسا کیا. یہ کوئی اصول ہے؟ بچوں کو دیندار بنا رہے اور خود کے معاملے پورے بڑوں نے کیا پہ چل رہا. آپ کو بولنا پڑے گا کتاب و سنت میں یہ ہے، اللہ کا حکم، رسول کا حکم یہ ہے، صحابہ نے فلاں مسئلے میں ایسا کیا. بچے بولیں ہاں، اب یہ دینداری اس کو بولتے ہیں. دینی ماحول بنانا پڑے گا. اور آپس میں جو سبلنگس ہوتے ہیں یا کزنس ہوتے ہیں جو ایک گھر میں، جو کہ جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے، اس لیے دونوں کی باتیں رکھ رہا ہوں. سبلنگس مطلب سنگل فیملی ہے، بھائی بہن بھائی. کزنس مطلب وہ جو ساتھ میں چچیرے ممیرے تیرے خیر جو بھی رہتے بہرحال، اگر وہ رہتے ہیں تو آپس میں بڑوں کو اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا پڑے گا. گھر کا بڑا لڑکا یا لڑکی جو کرتے ہیں نا، باقی پورے اس کے پیچھے چلتے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے تو آپ کو مقام ہے. اگر 2 بچے، 3 بچے یا 4 بچے بھی جڑوا اور کیا رہتا ہے اس کے آگے نہیں معلوم مجھے، جو بھی الفاظ ادا کرتے ہیں، 2 بچے ہیں تو جڑوا بولتے ہیں، 3 ہے تو جو بھی توڑوا، میں اپنے زبان میں بول رہا ہوں، لیکن میرا جو بھی ہے ٹرپلٹس ہے، کوادرپلٹس ہے. ٹھیک ہے. بچے جو ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں، اگر وہ بھی ہو، ان میں جو پہلے پیدا ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اس کو بولتے بڑا بھائی. بڑا کیوں بولا جا رہا ہے؟ بھائی تجھے 1 منٹ پہلے ہی پیدا ہوا تو صرف بڑا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں ہوتی، اس لیے اس کو مقام مل گیا. اور شریعت کیوں بڑے بہن بھائیوں کو اتنا مقام دیتا ہے، میں سمجھ نہیں پایا تھا. جب میں حالانکہ بڑا تھا اپنے گھر میں نہیں سمجھ پایا، لیکن جب سمجھ پایا جب مجھے بچے ہوئے کہ بڑا بھائی کیا ہوتا ہے یار. آپ ایک گارڈن میں کھڑے ہیں، آپ کو کوئی امپورٹنٹ چیز لانا ہے، ٹکٹ خریدنا ہے، اور وہاں بہت رش ہے، آپ بچوں کو لے جانا نہیں چاہتے، اور آپ کے 2 بچے، تو کس کی ذمہ داری پہ آپ ان 2 بچوں کو چھوڑ کے آتے مجھے بتاؤ. آپ اس کے بڑے کو بولتے بڑے دونوں کا خیال رکھنا. میں اب بھی آتا تو گویا اس بڑے بھائی نے باپ کی جگہ لے لیتا ہو فوراً. اب وہ ہے چھوٹا، حالانکہ وہ چھوٹے سے 1 سال بڑا ہے، لیکن اب کیا ہو گیا معلوم، وہ بڑا کتنا بڑا ہو گیا کہ وہ اب رسپانسبل ہے. اب کچھ بھی ہوگا تو کس کو ڈانٹ پڑنے والی ہے؟ وہ 2 کو نہیں پڑیں گی. وہ کچھ بھی حرکتیں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ سے بھی کنٹرول نہیں ہوتے، لیکن آپ بولیں گے میں نے تم کو ذمہ داری دیا تھا نا، کیوں نہیں نبھائے. یہ ہے بڑا. اس کی اس لیے اہمیت ہے شریعت میں، اس لیے اتنا مقام ہے بڑے بھائیوں کا، بڑی بہنوں کا. ان کی چال چلن،
ان کا رنگ ڈھنگ، ان کی چال ڈھال، ان کی حرکتیں، ان کے افیئرز، ان کی فلمیں، ان کے فیشن، ان کے ٹرینڈز ڈائریکٹ افیکٹ کرتے پورے سبلنگس کو، پورے گھر کے بچوں کو۔ پورا گھر ایک اچھے ماحول میں تھا، ایک آدھ آ گئے چنگ پونگ حرکتیں کر کے، یہ بال بنا لیا، وہ کر لیا، کپڑے کاٹ لیا، پینٹیں کاٹ لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، بالوں کو مہندیاں ہرے پیلے نیلے ادے کلر لگا لیا، کان میں بالیاں پہن کے آ گیا، ہیئر بینڈ لگا رہا آج کل، اور بہرحال نتھ پہن لیا، کان کے اندر بالیاں ڈال لیا۔ اب پورے اس کے پیچھے کے اس کے بھائیاں پورے اس کے ٹرینڈ پہ لگے ہوئے، بھیا نے ایک کان میں پہنے، میں دو کان پہ پہنتا، بڑے منجلے نے دو کان پہ پہنا، میں زبان کے بیچ میں بھی لگا کے آ جاتا کچھ، تو بھی اس نے فلاں کیا تو میں پیٹ پہ کر لیتا، اس نے وہاں کیا تو میں حد ہوتی سینے پہ نپلس پہ لگا کے آ جاتا۔ ہاں وہ کرتے ہیں نا، پیئرسنگ کرتے ہیں، چیزوں کو لگا رہے ہیں، کامن، ہم کو بتاتا نہیں۔ ہمارے ماحول میں چونکہ آج بھی اس کو بہت برا سمجھا جاتا، اس لیے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن جو چیز چھپی ہے وہاں تو کر رہے ہیں یہ ساری حرکتیں۔ ٹیٹو بنا لے رہا، چونکہ بڑے بھائی نے فلاں کیا، لیکن سب کے سامنے نہیں کر سکتا، تو پیٹھ پہ بنایا پیچھے تاکہ دکھنا نہیں، کبھی ٹی شرٹ اتارے تو سمجھ میں آنا۔ یہ حالت، گھر کا بڑا بی سینسیبل، تمہارے پیچھے پورے لوگ لگے ہیں، تو دینداری کا ماحول تم اپناؤ گے، یاد رکھو تمہارے جتنے گھر کے بچے افیکٹڈ ہوں گے، متاثر ہوں گے، تمہیں اجر ملے، لیکن اگر برا اثر ڈالو گے تو دینی ماحول کون بنائیں گے؟ میاں بیوی آپس میں، پیرنٹس بنائیں گے بچوں کے لیے، گھر کے بڑے دادا دادی ذمہ دار ہے بنائیں گے اس کے لیے، اور سبلنگس میں جو سب سے بڑا ہوں گا وہ باقیوں کے لیے، سولوشن نکل جائیں گا انشاءاللہ۔ چوتھی چیز یاد رکھیے جو کرنا ہے، اگر ہم گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں، خوشحال زندگی چاہتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ بچوں کو جلد سے جلد شادی کے لیے تیار کرے، اور ہو سکے تو ان کا نکاح کر دے۔ جلد سے جلد شادی کے لیے تیار کرے، اور ہو سکے تو ان کا نکاح کر دے۔ برائی بہت رفتار سے پھیل رہی ہے۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں جلد سے جلد نکاح کے لیے تیار کرے؟ ایسا کون سا نوجوان لڑکا ہے جو شادی کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو میں کہوں کہ بھائی شادی کرنا ہے، بولے نہیں بھائی شادی نہیں کرنا ہے؟ بتائیے کون ہے ایسا؟ ہر آدمی تیار ہے شادی کے لیے، جلد سے جلد نکاح کے لیے تیار کرے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں تیار کرنا کیا ہوتا ہے، سنیے۔ نکاح کے لیے تیار کرنے کا معنی ہی ہے بچوں کو نکاح کی عمر تک نکاح کے لائق بنا دیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بچوں کو نکاح کی عمر تک نکاح کے لائق بنا دیا مطلب کیا؟ ہمارے پاس کا حل کیا ہے پہلے سن لیجئے، پھر بچوں کو تیار کرنا کس کو بولتے ہو بتاتا ہوں۔ بچے کا نکاح طے ہو رہا ہے، کون طے کر رہا ہے؟ ابا۔ لڑکی پسند کی جا رہی، کون پسند کر رہا ہے؟ ابا۔ بچے کی پسند ناپسند کا کوئی خیال نہیں، چونکہ پسند کس کو آ گئی؟ ابا کو۔ بچے کی شادی ہوئی تو خالی صاحب بولتے بیٹے قبول ہے، تو بولتا ابا نے نہیں بولے اب تک، میرے کو بولا اچھا ٹھیک ہے، تو وہ پہلی بار زندگی میں بولتا قبول ہے، مطلب اس کو اتنا رائٹ ملتا ہے ایک بار لائف میں، ورنہ سارے ڈیسیجن تو کس نے لیے؟ ابا نے۔ ابا کو خبر دینا، ابا جو ہے وہ آپ دادا بننے والے بیٹے اتنی جلدی پوچھنا تھا نا ہم سے، وہاں بھی ڈیسیجن ابا کا، فیملی کا نا، اتنے بیٹے 2-4 سال میں کرنا، اپنا سسٹم ہے نا، پہلی کے بعد دوسرا پیدا کر لیے، ابا سے پوچھنا ضروری، پورا خاندان بلیم کر رہا کیا بیٹے 1 سال کے اندر دوسرا تو غلط ہو گیا، اب کون سنبھالیں گا، وہ بھی ڈیسیجن ابا نے لینا۔ تو گویا ابا جب تک بستر پہ لیٹتے نہیں اور روح قبض نہیں ہوتی، ہی از دا اونلی سول ڈیسیجن میکر، وہی صرف فیصلہ لے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے یہ بچہ پھر شادی کے لائق کیسا بنے گا جب یہ ڈیسیجن میکر نہیں اپنے لائف کا؟ شادی کے لیے تیار کرو کا معنی یہ ہے باپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو ایسی تربیت کرے ان کے جوان ہونے تک وہ ڈیسیجن میکر ہو جائے، رسپانسیبل بن جائے، ذمہ دار بن جائے، ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں میک دم رسپانسیبل، انگیج دم، انوالو دم اینڈ امپاور دم۔ ان کو پہلے تو انگیج کرو اپنے ساتھ، اپنی اصل زندگی میں لاؤ، اپنے ساتھ اٹھاؤ اور بٹھاؤ، اپنے فیصلے کیوں لے رہے ہو سناؤ، اور ان کو انگیج کرو اپنے ساتھ، پھر ان کو امپاور کرو، ان کو فیصلے لینے کی صلاحیتیں دو، اور ان کو ایک ڈیسیجن میکر بنا دو، وہ فیصلہ خود لے اپنی زندگی۔ ایک اچھے لیڈر کی پہچان یہ ہوتی ہے وہ جب دنیا سے جاتا ہے کئی لیڈرز چھوڑ کر جاتا ہے، اور ایک برے لیڈر کی پہچان یہ ہوتی ہے اپنے دنیا سے جانے تک وہ دوسرا لیڈر پیدا نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہ صفتیں جانوروں میں ہوتی ہے، جب وہ لیڈر ہوتے ہیں تو اپنی زندگی میں کسی کو لیڈر بننے نہیں دیتے۔ اس لیے آپ نے بہت کامنلی سنا ہوگا اور بہت کامنلی دیکھا ہوگا، شیر دوسرے جتنے بھی میل شیر پیدا ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیتا ہے جو بڑا ہوتا ہے، اور گھروں کے اندر کامنلی آپ نے دیکھا ہوگا بوکا جو ہوتا ہے اگر بلی بچے دے جتنے میل ہوتے ہیں ان کو کھا جاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا اس کے لائف میں کوئی دوسرا لیڈر بنے۔ انسان الگ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہیں، یہاں دنیا سے آپ گزرتے نہیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آپ لیڈر چھوڑ کے جاتے اپنے پیچھے، جو ہر صحابی اپنے آپ میں ایک لیڈر ہے۔ تو اچھے لیڈر کی پہچان یہ ہوتی ہے وہ اپنے زندگی میں لیڈرز تیار کرے۔ ہم لوگوں نے برے لیڈرز کی پہچان لی۔ اپنے بچوں کو ریڈی کرو نکاح کے لیے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ شادی کی عمر ہوتے ہی ان کو فیصلوں میں ایسا ڈالو ان کے بچپن کی عمر سے ڈیسیجن میکر بن، فیصلے لینے والے ہو،
کمانے کا شعور ہو، کیسا کما کے لاتے ہیں یہ سکھایا جائے، ہنر ان کو دیا جائے ان کی عمر میں. ہمارے پاس تو 25 سال تک پڑھ رہا بھی ہو، بڑے پڑھتے رہو. پڑھنے کے بعد ریئل لائف میں تو پتہ چل ریئل لائف میں وہ پڑھائی کا صرف وہ پیپر ہی کام آتا، اصل زندگی تو کچھ اور ہی چل رہی. معلوم آپ کو دنیا کے کچھ ملک ایسے ہیں وہاں جو ڈگری یافتہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں پیپر انجینئرز، پیپر ڈاکٹرز، پیپر انجینئرز. اور جو انجینئر کے ساتھ رہ کر انجینئرنگ اس نے وہ کیا اور پھر ڈگری بھی لیا لیکن ساتھ تھا وہ انجینئر، اس کو کہتے ہیں انجینئر. اس کا مطلب یہ کہ ان کا فرم، ان کا خاندان، ان کی فیملی انجینئرنگ کے اندر ہے. یہ لوگ کنسٹرکشن فیلڈ میں، بچہ جو ہے اسی میں پلا اور بڑا ہوا ہے اور بعد میں انجینئرنگ بھی کیا ہے. اور یہ وہ انجینئر ہے جو ریئل لائف میں اپنے خاندان میں جو ان کا خاندانی جو سسٹم ہے اس میں چلا پلا اور پھر بڑا اور پھر بعد میں ڈگری بھی لی. ہوتا ہے نا ریئل لائف ایسی چلتی ہے. تو بچوں کو شادی کی عمر تک شادی کے لائق بنانا ہے ہم کو. مطلب وہ ڈیسیجن میکر ہو، مطلب وہ رسپانسیبل ہو، مطلب وہ کمانے کی صلاحیت رکھتے ہو. یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. ورنہ جو فتنے سے ہم گزر رہے ہیں اور شادیاں جو لیٹ ہو رہی ہیں اس سے جو بچے فتنے میں پڑ رہے ہیں، جو برائی میں پڑ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو وہ بھی ذمہ دار نہیں بنا. ذمہ دار کب بناؤں گے؟ تم کو اس کے لیے اس کو ریڈی کرنا ہے اپنے لائف میں. ایک لیڈر ہونے کے ناطے دوسرا لیڈر پیدا کر دینا، مطلب اس کو لیڈرشپ دینا ہے، اس کو ڈیسیجن میکر بنانا ہے، اس کو کمانے کی اہمیت بتانا ہے، اس کو کمانا سکھانا ہے، اس کو اس کے لیے تیار کرنا. یہ مانا ہے. اور جتنے جلدی ہو سکے اس کا نکاح کر دے، یاد رکھیے یہ کرنا والدین کو. دوسرا گھر کے دیگر لوگ، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں جس ڈھنگ سے ہم لے جا رہے ہیں میاں بیوی، اس کے بعد جو ہے میاں بیوی کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے میاں بیوی کا جہاں معاملہ آئے گا تو بچوں کو جلد سے جلد شادی کے لیے تیار کریں. یہ پوائنٹ تو ہو گیا. دوسرا ہے گھر کے جو دیگر لوگ ہیں ان کے معاملے جو ہے آپس میں کیسے ہوں گے، بچوں کے اور ان کے. اب ظاہر سی بات ہے بچے کی شادی کی بات کریں تو بہو آ جائیں گے گھر میں، تو بہو سے والدین کا معاملہ، بچے یا بہو سے دونوں سے بہرحال لے لیجیے اس مسئلے کے اندر وہ کیسا ہوں گا. تو گھر والے بھی ریڈی ہو، جیسا بچے کی کاؤنسلنگ کی جائے شادی کے لیے، شادی کیا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں، ذمہ داریاں کیا ہے، کمانا کیوں ضروری ہے. اسی طرح گھر والے بھی ریڈی ہو کہ گھر میں ایک نیا ایڈیشن ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کیا بیہیویئر کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، یہ بھی نہیں معلوم. مسئلہ یہی ہے ہر پوائنٹ میں فیل جا رہے ہم. میاں بیوی کے پوائنٹ میں فیل جا رہے ہیں، والدین اور بچے ہونے کے ناطے فیل جا رہے ہیں، بچے آپس میں فیل جا رہے ہیں، گھر کے بڑے اور بچے فیل جا رہے ہیں. بچہ اگر تیار بھی ہوگا تو والدین تیار نہیں قبول کرنے کے لیے. ماں چاہتی ہے بچہ اتنی محبت اس سے شادی کی بات بھی کرے جتنا پہلے کرتا تھا. ڈفرنس ہوگا کچھ نہیں. اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو پیدا ہی ایسا کیا ہے نا. اور ہر کسی کی محبت الگ ہے، یاد رکھیے. ماں کی محبت الگ ہے، ماں بیٹے کی محبت الگ ہے، بیٹے کی اور اس کی بیوی کی محبت الگ ہے، بہنوں کی محبت الگ ہے، بہن بھائی کی محبت الگ ہے، بھائی کی محبت الگ ہے. کیوں ہم چاہتے ساری محبتیں ختم ہو کہ ایک ہی محبت لاگو اور وہ ماں بیٹے کی محبت ہے جس میں اس کو کمی محسوس ہونا چالو ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ ریزرو ہو جاتی ہے اپنے بیٹے کے لیے. اور کہاں جھگڑا شروع ہوتا؟ ساس بہو میں. لیکن پھر میرے پہلے پوائنٹ پہ جانا ہے آپ کو، بات کرو اور بات سنو. حق ڈیمانڈ مت کرو، ذمہ داریاں ادا کرو. وہاں چلے جاؤ، مسئلہ ختم. کمپلینس آ رہی ہے، کمپلینس کی ضرورت ہی نہیں ہے، حل موجود ہے آلریڈی. حل کی طرف بات کرنے کی بہرحال ضرورت ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گھر کے بڑوں کا کام ہے جب گھر میں کسی کی شادی ہو تو ایک ایسا ماحول بنائیں کہ سارے خاندان اس کے لیے سپورٹیو ہو، اس کی مدد کرے، اس کی اصلاح کرے، اس کی غلطیوں کی اصلاح کرے اور ان دونوں میں شیطان کو بیچ میں آنے نہ دے. ہمارے پاس تو پوری پلاننگ پہلے ہو جاتی ہے کہ کون کون بیچ میں روڑا ڈالیں گا، کانٹے ڈالیں گا، پتھر ڈالیں گا، پورا راستہ بلاک کر دیں گا ان کی محبت کا اور دونوں الگ ہو جائے. اور اس کے بعد پھر یہ ہمارے لیے مسائل ہے، معلوم آپ ہمارے ایجاد کردہ، ہمارے سولوشن ہونے کے باوجود کریٹڈ ایشوز ہیں. یہ سولوشن پہ بات کریں، ٹھیک ہے. اسی طرح سبلنگس آپس میں، بہن بھائی آپس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے بھائی کی اپنی بہن کا نکاح ہو گیا ہے، کاؤنسلنگ کرے، ایشوز دیکھ رہے تو سالو کرنے کی کوشش کرے. بھابھی میں پرابلم ہے تو سالو کرے، بھائی میں پرابلم ہے سالو کرے، بہنوں میں پرابلم سالو کرے. یہ نہیں کہ ان کو لے کر بکتے بیٹھے، لوگوں کے سامنے بیان کرتے بیٹھے. اب ایشوز کو سالو کرنا ہے. ایشو ہے، ایک آدمی ہے اس کو چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو ایشو ہے. حل کیا ہے؟ کیوں لنگڑا رہا ہے وہ؟ پہلے فائنڈ کرو کہ اس کو مار لگ گیا، وہ لنگڑا ہو گیا، اس کو فلا ہو گیا. سولوشن کیا ہے؟ دواخانے بتاؤ یا اس کو کلچز وغیرہ دو چلنے کے لیے، جو بھی سہارے والی چیز ہے یہ ہے. لیکن پوری زندگی انہوں لنگڑے، ارے بھائی لنگڑے ہیں، ٹھیک ہو گئے نا. سولوشن کیا ہے ان کے لنگڑے پن کا، کیوں ہوئے اور علاج کیا ہے، اس پہ ڈسکشن کرو نا. اب بس یہی رونا چل رہا. کیا ہے آپ کی بیٹی کا، کیا بتاؤ ماں، شروع. چلو ہو گیا نا، پرابلم ہے یہ، سمجھ گیا میں. سولوشن پہ کیوں نہیں بات ہو رہی؟ وہ پہلا پوائنٹ جو تھا نا، بات کرو. اس کے سولوشن ہر چیز کے. کوئی ایسا مسئلہ دنیا میں نہیں، کوئی ایسی مشین نہیں بنائی انسان نے جس کا حل نہ ہو اس کے پاس. اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس کی زندگی کا جو شریعت نے حل نہیں کیا. ہم کو حل کرنے کی ضرورت ہے. پانچواں اور آخری پوائنٹ، اگر گھروں میں خوشحال زندگی ہم چاہتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، برائی کہاں سے آ رہی ہے، برائی کہاں سے آ رہی ہے اس کو جاننا اور اس راستے کو برائی کے بند کرنا. برائی
کہاں سے آ رہی ہے گھروں میں، اس کو جاننا اور اس راستے کو بند کرنا، یہ بہت 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 اہم چیز ہے، یاد رکھیے، بہت اہم چیز ہے۔ ہم لوگ اچھائی کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہمارے بچوں کو اور ماحول میں برائی کون سکھاتا ہے؟ کیا شیطان کو آپ نے ٹیوشن کے لیے لگایا ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ آگے بچوں کو بہت زیادہ نیک دیندار ہو جا رہے، تم بھی ٹریننگ دے کے جاؤ؟ نہیں، کسی نے بھی لگا۔ پھر برائی آتی کہاں سے ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے برائی؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ شیطان کیا کر رہا؟ بچوں کو خواب میں آ کے سب سکھا کے چل جا رہا بری بری چیزیں۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ بولیں گے ماحول سے آ رہی ہے، برے دوستوں سے آ رہی ہے، بری صحبت سے آ رہی ہے، فلاں سے آ رہی ہے۔ میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، ریئل کہاں سے آ رہی ہے؟ چھت میں سے پانی ٹپک رہا ہے، میں بولا پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ بولے چھت میں۔ چھت میں سے تو آ رہا ہے، لیکن ریئلی پانی ہے کہاں جو چھت میں جا رہا ہے؟ چھت سے نیچے تو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پتا چلا وہ چھت میں اوپر تو ٹینک نہیں ہے، وہ بارش کا پانی آ رہا ہے، پڑوسی کی گھر سے گھر چٹکاوا ہے، اس کے گھر کا لیکیج ہمارے گھر میں آ رہا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں ریئل فائنڈ کرو ایشو۔ جب آپ ریئل فائنڈ کرنے جائیں گے نا ایشو، تو پتا چلے گا برائی کہاں سے آ رہی ہے۔ کہاں سے آ رہی ہے برائی؟ آ رہی ہے میڈیا کے ذریعے۔ میڈیا کے پہلے کئی روپ تھے، آج بھی کئی روپ ہے، لیکن ایک روپ اتنا امپورٹنٹ ہے اس نے ساروں کی جگہ لے لیا ایک ساتھ۔ پہلے ٹی وی تھا، ٹیلی فون تھا، یہ تھا وہ تھا وہ تھا، کئی الگ الگ برائی کے ذریعے تھے۔ اب کیا ہوگا سب مل کر؟ انٹرنیٹ تھا، آیا تو کمپیوٹر پہ چلتا تھا، اب سب ایک ہو گیا۔ آپ کا ہینڈ سیٹ ہی آپ کا انٹرنیٹ ہے، آپ کا ڈیسک ٹاپ ہے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، آپ کا ٹیلی فون ہے، اور آپ کی ٹی وی ہے، اور آپ کا کیا ہے بینک ہے، اور آپ کا ٹریول ایجنٹ ہے، اور آپ کا اسٹاک بروکر ہے، اور آپ کا سب ہے، وہ ہے نا، سب کچھ ہو گیا اس میں۔ برائی کہاں سے آ رہی ہے؟ نظر رکھی اس پہ کبھی؟ نہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، اللہ رحم کرے۔ اب میں تب پہلے کسی زمانے میں 2 سے 3 سال پہلے یورپ امریکہ ایسا بولتا تھا اپنی مثالوں میں، UK یورپ امریکہ۔ اب تو وہ بولنا بھی محال ہے۔ اب تو IRC سے باہر نکلیے، ماشاءاللہ راستے کے وہ سائڈ آپ کو بچے ملیں گے جو قیمتی ہینڈسیٹ، پہلے تو ایک آدھ کے پاس رہتا تھا، پورے اس کو چٹکے ہوئے رہتے تھے، اب سب نے لا لیے پورے نے پورے۔ اب کس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں رہی، سب اپنے اپنے ہینڈسیٹ پر اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ اور بڑے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے 2 3 سال کے، بولنا کچھ آتا نہیں، لیکن ہینڈ سیٹ پہ وہ کارٹون کو ایک کے نیچے براؤز کرنا آتا ہے، یوں انگلی کرے یوں دبا دیے، یوں کرے یوں دبا دیے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرا چھوٹا ایک آتا ہے اس کو بات کرنا نہیں آتی، اور دونوں بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ رہے خالی، اور انجوائے کر رہے، اور آنکھوں سے پانی کی دھار جاری، دونوں آنکھ پوچھتے اور وہ ٹی وی دیکھ رہے، وہ موبائل دیکھ رہے، کوئی غور نہیں کر رہا ہے اس پہ۔ یہ بہت چھچورا ہوتے جا رہا۔ میرا بچہ جو ہے پرومسکیور ہوتے جا رہا، مطلب ایسی گندی باتیں کر رہا جو اس عمر میں نہیں کرنا چاہیے، میرا بچہ فلاں ہو جا رہا، میرا بچہ ایڈکٹ ہو گیا، میرا بچہ پڑھ رہا نہیں، میرا بچہ کھیل رہا نہیں، میرا بچہ یہ نہیں کر رہا، تو بھائی تو نے شیطان کو اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ اچھی چیز بھی ہے لیکن اس کی برائیاں بھی اتنی زیادہ ہیں۔ دیکھیں اچھی چیز بھی اپروپریٹ وقت پہ ملی تو صحیح ہے نا، اچھا علم بھی ہو لیکن صحیح ٹائم پہ ملے تو علم ہوتا ہے نا، صحیح جگہ پہ صحیح چیز ہو تو صحیح چیز ہوتی ہے۔ اب جیسا کسی کے ابا کا انتقال ہو اور کوئی لا کے کیک کھلا رہا ہے، اس کو کیک حلال ہی ہے نا، انتقال ہو یا نہیں ابا کا، کیک تو حلال ہے، لیکن اپروپریٹ جگہ ہے کہ کیک کھلانے کی، گلاب جامن بانٹ کے کھا رہے آپ کی، لیجیے گلاب جامن کھائیے، کسی کا فیل ہوتا اس کو، ٹھیک نہیں، حلال ہے، حرام نہیں ہے، اٹس اوکے۔ تو جب حلال چیزوں کو بھی ہم اپروپریٹ جگہ پہ یوز کرنا بولتے ہیں، صحیح جگہ پہ استعمال کرنا بولتے ہیں، تو کوشچن ہی ریز ہو رہا کہ یہ جو چیز ہے میڈیا، یہ بھی ٹھیک اچھی چیز ہے، اس کی ہم برائی نہیں مانتے، لیکن یہ 1000 دھاری تلوار ہے، 2 دھاری بھی نہیں ہے، اس کی کئی دھاریں ہیں، اگر ایک ادھر ہے تو 999 اپنی طرف استعمال۔ تو کیا وہ ایج اپروپریٹ ہے اس بچے کے لیے 3 سال کے ہینڈسیٹ دینا؟ تو برائی کہاں سے آ رہی ہے؟ اب کنٹرول کیسے کریں گے؟ سولوشن کیا ہے اس کا بتاؤ؟ سولوشن پہ بات کرو، وہ تو سب رہے۔ سولوشن یہ ہے کہ اس میڈیا کو کنٹرول کیا جائے، اس کو مانیٹر کیا جائے، اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے، اس کو پیرنٹل گائیڈنس کے اندر والدین سامنے یا بڑے سامنے بیٹھ کے ان کو دکھایا جائے تو صحیح، اور ایک وقت تک دکھایا جائے، ایک اپوائنٹڈ ٹائم دکھایا جائے، اس پر ان کو وہ چیزیں دکھائی جائے جو آپ پہلے دیکھ چکے ہو، چاہے کارٹونز ہو سکتا ہے، ڈاکیومنٹریز ہو سکتا ہے، سائنس فکشن ہو سکتا ہے، یا پھر اینی تھنگ، کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ان کے نفع بخش ہو دنیا اور آخرت کے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف پہلے لے لیتے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں پریشان ہیں اپنی موبائل کی زندگی میں، دونوں کے رونے، دونوں کے احساسات الگ ہے، انہوں رو رہے موبائل پہ کچھ تو بھی دیکھ کے سین، انہوں غصے اور طیش میں آئے ہوئے کچھ تو بھی دیکھ کے موبائل پہ سین، سمجھ رہے نا آپ؟ احساسات بھی ایسے ہو گئے ہمارے گھر میں، تو بیوی روتے بیٹھے، اب ان کو لگ رہا ہے ان کی ماں نے کچھ کری، ان کو لگ رہا فلاں ہوگا، بڑے ڈرامہ دیکھ کے حالت یہ ہو گئی۔ اصل لائف میں رونا نہیں آ رہا، اللہ سے ڈر سے رونا نہیں آ رہا، جہنم کے ذکر سے رونا نہیں آ رہا، اپنے گناہ پہ رونا نہیں آ رہا، ڈرامہ دیکھ کے رونا کہ اس کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے اور آنسو آ جا رہے، شوہر کچھ سمجھ رہا، ساس بولی پتہ نہیں کیا کمپلینہ کر دے رہی، میری ماں کو فون لا کے رو رہی، یہ سب دنیا پریشان ہے، انہوں ڈرامے دیکھ کے رو رہے ہیں۔ اب دنیا میں اتنے ایشوز ہیں ریئل کام کرنے کے لیے، اور پریشان ہم اس میں بھی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ میاں بیوی کا حال ہے۔ رشتے کے اعتبار سے دنیا میں سب سے قریب رشتہ ہے، لیکن ایک ہی بستر پہ سوتے، دونوں کی پیٹ ایک دوسرے کی طرف رہتی، ٹیکسٹنگ چالو، کٹ 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 کٹ، انہیں بھی نہیں چاہتے انہوں نے دیکھنا کیا کر، انہوں بھی نہیں چاہتے انہوں نے دیکھنا، میری ہسٹری نہیں معلوم ہے ان کو براؤزنگ میں کیا کیا دیکھ رہا ہوں، یہ حال ہے، یہ ہے برائی۔ وہ پہلا پوائنٹ ہے نا، بات کرو بات سنو، یہ نہیں کرنے دیتا کسی کو بات، چونکہ یہ خود ہی اتنا بات کرتا کہ بور کر دیتا آپ کو شام تک۔ والدین اور بچوں کو لیتے دوسری مثال، بچے پریشان ہیں والدین سے، نہیں غلط ہو گیا،
بچے پریشان تھے والدین سے، اب وہ بھی لگ گئے موبائل میں اتنا کہ اب والدین آئے تو بولتے رہے جاؤ نا یار، امی ابا بور کر رہے، دیکھنے نہیں دے رہے۔ پہلے فیز میں ہم پریشان ہوئے ان سے، ہم نے ان کو دھیان نہیں دیا، جب دھیان نہیں دیا تو انہوں نے اپنی بات کہنے اور سننے کے لیے کوئی ذریعہ اور ڈھونڈ لیا، جب ذریعہ ڈھونڈ لیا تو وہ ذریعہ ان کو بہت محبوب ہو گیا، بہت محبت کرنے لگے، اس کو لو کرنے لگے وہ، اب ہم گئے تو ہم سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن شروعات ہماری غلطی سے ہوئی۔ آج وہ اتنی محبت موبائل سے اس لیے کر رہے کہ کل ہم نے ان کو خالی چھوڑا تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کر لیا، ہے نا۔ والدین بول رہے، بچے پریشان ہیں کہ ابا امی کچھ تو سنو ہماری بات، اب اماں امی پریشان ہے، بولے بچوں کچھ تو سنو ہماری بات، دونوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ گھر کے بڑے، اوہو گھر کے بڑوں کا کیا حال ہو چکا ہے، ریٹائرڈ ہو گئے، ریٹائرڈ ہو گئے تو سب سے محبوب چیز ریٹائرڈ آدمی کے لیے 55 انچ کا اسکرین اور ریموٹ کنٹرول۔ تو اب ریٹائرڈ ہے نا تو 8 گھنٹے کا نیوز کتنی ضروری ہے نا، خبر میں کیا ہو رہا لوگوں کی معلوم ہوتا، آخرت میں کیا ہو رہا، فرشتے کیا کر رہے، جنت کیسی بنا رہے، سب ڈسپلے ہوتا ہے اس پہ، تو نیوز ضروری ہے۔ خود کا پورا گھر نیوز میں آ رہا ہے، پورا گھر پرابلم میں ہے، بچے پرابلم میں ہیں، بڑے پرابلم میں ہیں، لیکن نیوز سپورٹس تو کتنے ضروری ہے نا۔ زندگی میں کبھی تو توفیق نہیں ملی کھیلنے اور بھاگنے کی، صحت اور حالات بتا رہی تھی کیا تھے، ابھی سپورٹس کا بڑا شوق ہے۔ یہ عجیب مجھے تعجب والی بات لگتی ہے، لوگوں کو وہ چیز پسند ہے جو خود کرتے نہیں۔ فٹ بال کریزی ہوں میں، 100 میٹر بھگائے تو پورے آنکھیں لال ہو کے نکل جاتی باہر، 100 میٹر خالی فٹ بال کریزی ہے، لیکن فٹ بال کریزی ہے تو 5 کلومیٹر بھاگنا بھی تو نہیں، بہت فٹ بال کریزی ہے، خالی بیٹھ کے دوسروں کو بھگا رہا اور دیکھ رہا، بہت کریزی ہے۔ عجیب چیز ہے، لوگوں کو کشتیاں بہت پسند ہے، ایک داؤ تو کھیل لے کشتی کا کبھی، خالی پسند یوں ہاتھ کا تو کریمپ آ گیا، رے چلنا نہیں، جھٹکا آ گیا۔ کیسی عجیب زندگی ہے نا، پریکٹیکل لائف نہیں نا، دیکھنا پسند ہے، مطلب ریئل لائف میں اصل اگر دیکھیے کسی کو اسپورٹس پہلے پسند آتا نا وہ کھیلتا بھی تھا اس اور سمجھے تو حالی اسپورٹس کتنا ضروری ہے نا، اسپورٹس میں اس سے بچوں کی نشو و نما ہوتی، بچوں کا ذہنی تربیت ہوتی، تعلیم مل جاتی، وہ نمازی بن جاتے اسپورٹس دیکھ دیکھ کر، ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کی۔ اور اس کے بعد یہ تو ٹھیک تھے، یہ وہ والدین یا وہ گھر کے بڑے ہیں جو ٹھیک تھے، پھر بھی اسپورٹس اور نیوز اب وہ کچھ تو اس میں لگ جاتے ہو، کوئی ان کو بات کرنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ پہلا پوائنٹ میرا بات کرو بات سنو، میں لگ گیا اس میں، بڑوں سے بات کرو، بوڑھوں سے بات کرو، بیچاروں کو بات کرنے، ان کو لگا یہ ٹی وی ہے بس، لگ گئے پھر کس میں، ڈرامے بازی میں، ڈرامے، سنیما، پکچرز، یہ ساری چیزیں، یہ ٹائم پہ یہ آرہ لگاؤ بیٹا، وہ ٹائم پہ اور لگاؤ بیٹا، وہ ٹائم پہ اور لگاؤ بیٹا، اور یہ جو موڈ آف ٹرانسمیشن جو چینج ہوا نا، اس نے عجیب ایفیکٹ کیا۔ ایک صاحب کے پاس میں گیا جو ٹی وی کے اتنے سخت خلاف تھے کہ ایک بار انہوں نے اپنا ٹی وی لا کے اوپر سے پھینک دیا تھا، بچے دیکھ رہے تھے زیادہ تر، ایک بار ان کے گھر گیا تو انہوں نے کمپیوٹر کے بچے کو ڈرے وہ لگاؤ نا، ایک گجراتی ڈراما وہ لگاؤ نا ڈراما، میں پریشان، ان کو سائیکولوجیکل کو دورہ تو نہیں آ گیا، میری آزمائش تو نہیں کر رہے، یا یہ تو نہیں سوچ رہے میں کیسا روکوں گا، فیض بھی روکتے کہ نہیں روکتے کو، اور بیٹھ کے دیکھ لی، اور بڑا کل کا ایپیسوڈ بھی لگا رہا ہوں میں نے، وہ کل کا نہیں دیکھا، ان کو کیا ہو گیا، ٹی وی کو زمانے میں پھینکا تھا، ہاں بولے ٹی وی تو غلطی سے نا، بولے یہ تو کمپیوٹر ہے نا، ارے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا، مطلب میں ایک دم کنفیوز ہوں، مطلب خالی موڈ آف ٹرانسمیشن چینج ہونے سے کنٹینٹ سیم، ٹی وی پہ ڈراما ہو یا کمپیوٹر پہ ڈراما ہو، ڈراما تو ڈراما ہی ہے نا، تو ٹرانسمیشن موڈ چینج ہو گیا تو انہوں نے حلال مان لیا اس کو کمپیوٹر میں، اب عادت ہوگی روز دیکھنے، مطلب وہ بھی شکنجے میں آ گئے بیچارے، آپ سمجھ رہے ہیں، اس نے بہت برا گھیر لیا ہم کو، بچے برباد ہو رہے ہیں، تو برائی کہاں سے آ رہی ہے پتا ہے آپ کو، روکنا کیسے ہے میں نے بتا دیا، سبلنگس آپس میں، بہن بھائی آپس میں، ان کو بہت احتیاط کرنا ہے، خاص طور سے بڑے بہن بھائی۔ اب بڑے بہن میں بولیں گے فیض میں نے 4-5 بار بول دی، بڑے بہن میں ہماری ذمہ داری کہ ہاں آپ کی، چونکہ آپ کو دیکھ کر دوسرے چلتے ہیں، آپ کو صحیح ہونا ہی پڑے گا، آپ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں نا، یہاں ٹرینڈ سیٹ کیجئے صحیح چیز، غلط چیزوں کے اندر ٹرینڈ سیٹ مت کیجیے، ورنہ آپ کوئی فلم دیکھ کے آئیں گے، ڈائریکٹ کریں گے، چھوٹا دیکھیں گے اس سے چھوٹا دیکھیں گے، ہے نا، پھر گھر میں بات پھیلیں گے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کے گھر کا ماحول بنائیں۔ تو برائی کہاں سے آ رہی ہے اس کو دیکھیں، اس کو دور رکھے، کنٹرول کرے، آرکیسٹریٹ کرے، لمٹ میں رکھے، وہ چیز دیکھے جو آپ دیکھ چکے ہو، بچوں کو وہ دکھائے، ان کو اپنے سامنے دکھائے، اکیلے میں خاموشی میں بیٹھ کر نہ دیکھنے دے، ایک فکس ٹائم پر دکھائے اور اس کو ختم، اور بڑی اسکرین پر دکھائے تاکہ ان کی آنکھوں پہ زیادہ اسٹریس نہ پڑے، اگر کوئی چیز دیکھنا بھی ہے بڑی اسکرین ہوں گی تو آسان، موبائل بہت چھوٹے چھوٹے دکھتا ہے تاکہ آسانی سے دیکھے اور ہٹ جائے، یہ سب کرنا پڑے گا، اگر ہم نے یہ نہیں کیا پھر آنے والی نسلوں کی ان کی برائی پہ ہم رو بھی نہیں سکتے۔ بہرحال ایک خوشحال گھریلو زندگی کیسے، اس کے بارے میں 5 نکات جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے سامنے رکھے، ہو سکتا ہے زمین زمانہ حالات سے یہ نکات بدلتے جائے بہرحال، لیکن عموماً جو انڈیا کا اور ہمارے ممالک کا حال ہے جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں چونکہ میں نے یہ برائی یہ چیز عام پائی، لہٰذا میں نے کوشش کی کہ یہ چیز آپ تمام کے سامنے بھلا رکھوں، ہم تمام کے لیے ضروری ہے، ہم تمام جو اپنے گھر کی اصلاح کے لیے بڑے فکر مند ہوں، اور اگر ایک خوشحال زندگی چاہتے ہیں تو میرے ان پوائنٹس پہ کو عمل کرنے کی بہرحال کوشش کرے۔ ایک پوائنٹ سے آپ شروع کیجئے، فرسٹ والے سے بات کرنے کا چینج آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا گھر کے اندر،
2 پوائنٹ 3 پوائنٹ 4 پوائنٹ اور 5 پوائنٹ میں نے بہرحال مناسب سمجھے رکھے. میں اپنی بات کو اسی بھی ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس عمل کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام کو جو ہے اپنے گھروں کے حقیقی معنوں میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام کو کتاب و سنت کے رہنما اصولوں پر چل کے اپنی گھریلو اور اپنی سماجی زندگی کو خوشحال بنانے کی توفیق عطا فرمائیں. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.